شکریہ بہت بہت شفیق صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کا۔ آم، یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ بہت کوئی بڑا اس میں میرا ہاتھ ہے۔ مجھے تو پتہ چلا، دوستوں نے بتایا کہ آپ شاید پہلے سے رکھ چکے تھے، کتاب پر آپ نے مکالمہ کرنا تھا، تو ہم جیسے لوگ تو بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ نوجوانوں سے ہمیں بات کرنے کا موقع ملے۔ اور کتاب کی شاید سب سے پہلا ایک طرح سے تعارف بھی یہی ہے، اگر کسی نے اس پر نظر ماری ہو یا ایون جو ابتدائیہ پڑھا ہو، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتاب لکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں تو بہت چھوٹی عمر سے ترقی پسند سیاست سے وابستہ رہا ہوں، اور کم و بیش 23-24 سال سے کچھ نہ کچھ زندہ باد مرد آباد بھی کرتا آ رہا ہوں۔ تو اتنے عرصے کے بعد ظاہر ہے بہت کچھ بندہ سیکھتا ہے، شاید آپ کتابوں سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا آپ عملی تجربات سے، یا اس کو ایسے کہہ دیں کہ کتابوں میں جو ہم پڑھتے ہیں، جو بڑے بڑے الفاظ ہم کبھی پڑھتے کم اور رٹا زیادہ لگاتے ہیں، لیکن اگر ان الفاظ کو، ان کانسیپٹس کو، ان تصورات کو کوئی معنی دینا ہے ریلی، تو وہ پھر آپ کو عمل سے ہی کچھ پتہ چلتا ہے۔ کہ جیسے آپ کو، یا کم از کم پی ٹی آئی کے کارکنوں کو آپ پچھلے ہفتے پتہ چلا کہ ریاست کس کو کہتے ہیں، یا ابھی بھی شاید پتہ چل رہا ہے جو سختی ہو رہی ہے۔ وہ آپ پڑھ لیں 1000 دفعہ ریاست کتاب میں، لیکن آپ کو اس وقت پتہ چلے گا ریاست کیا ہے جب آپ تجربے سے گزرتے ہیں۔ تو اس تجربے کی، میرے اپنے تجربے یا سفر کے روشنی میں بہت کچھ دیکھنے کا، سوچنے کو ملا، اور خاص طور پہ ایک چیز جو یعنی کہ جس کے نتیجے میں مجھے لگا کہ یار اب تو ضروری ہے کچھ لکھ ڈالنا، تاکہ آنے والے جو نوجوان ہیں جو کسی قسم کے ترقی پسند نظریات کی طرف مائل ہوتے بھی ہیں، تو ان کے لیے کچھ مواد ہو۔ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی 1970 کی تحریر پڑھ رہے ہوں 2023 میں، کہ ہم یعنی کہ حمزہ الوی سے ابھی بھی رجوع کر رہے ہوں ریاست کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ حمزہ الوی تو بہت بڑے آدمی تھے، لیکن پھر ہماری کہیں کمزوری ہے نا، کہ کوئی ہم مزید چیزوں کو ساتھ ساتھ یعنی کہ تھیوریٹیکلی ڈیولپ نہیں کر سکے۔ تو جس چیز نے مجھے مخصوص اس بات پر اکسایا کہ ذرا تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہٹ کر جائزہ لیا جائے کہ کیا دیکھا، کیا سوچا، کیا آنے والے وقت کے لیے کیا سوچنا چاہیے، اور جس کے نتیجے میں سیاست کا میدان بھی بہت بدلا میرے اپنے تجربے میں، وہ ڈیجیٹلائزیشن تھا۔ جب میں نے یعنی کہ عملی سیاست میں قدم جمایا، تو اس وقت تو ہم نے جن سے سیکھا یا جن کو دیکھا، وہ تو، اور ان سے جو سیاست کے ایک طرح سے طور طریقے، ایون اس کا آپ اخلاق نہیں کہتے لیکن اس کا ایٹیکٹ کہتے ہیں، اس کے مطلب کیسے بندہ اپنا سیاست کا اظہار کرتا ہے، تو وہ بالکل اور ایک ماحول اور ایک اور طرح کا یعنی کہ حساب کتاب تھا۔ اور گزشتہ 8-10 سالوں میں جو سیاست کا میدان بدلا ہے، تو وہ اس کے اندر ہوا تو بہت کچھ ہے۔ پی ٹی آئی خود اسی کا پیداوار ہے، اس پہ میں آؤں گا اور اس پہ میں نے کتاب میں لکھا بھی ہے، لیکن آپ بھی اس کو گزار رہے ہیں، مطلب ہے استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم نے آج تک اس پر رک کر غور نہیں کیا کہ یہ کیا ہے سب کچھ۔ اور یہ میرا یقین ہے کہ آج سے 30-40 سال بعد، یعنی کہ جب ہم ایک مجموعی طور پر اس عہد کا جائزہ لے رہے ہوں گے، تو ہم کہہ رہے ہوں گے کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی تھی، سماجی، معاشی، نظریاتی، سیاسی، جتنا کہ ہم صنعتی انقلاب کو کہتے تھے اور آج تک کہتے آ رہے ہیں نا، یعنی کہ جدیدیت کا یا صنعتی سماج کا آج تک ایک پیمانہ ہے نا تاریخ کو سمجھنے کا، کہ اس سے پہلے والے دور کے بارے میں ہم اور طرح سے سوچتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جدید دور کے اندر جب ہم داخل ہوئے تو ایک بڑی وجہ تو یہی صنعتی انقلاب تھا۔ تو آج یہ جو کچھ ہوا اور جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جس کے نتیجے میں سیاست کے طور طریقے بھی بدلے،
یعنی کہ ہم وہ لوگ تھے جو کہ پریس ریلیز ہاتھ سے لکھتے تھے ایک زمانے میں اور جا کر پکڑاتے تھے. ٹھیک, اب تو یہ تو بہت ہی فرسودہ سی بات ہو چکی ہے نا, لیکن یہ کوئی اتنی تیزی سے یہ تبدیلی آئی, اور آپ کی نسل بالخصوص جو نوجوان ہیں وہ اس کے اندر یا پیدا ہوئے یا اس کے ابتدائی چیزیں آپ نے خود دیکھی, تو شاید آپ کو یہ اتنی بڑی تبدیلی کا احساس نہیں ہوا ہوگا جتنا کم از کم یعنی کہ مجھے تو ضرور ہوا. اور جو مجھ سے بڑے ہیں جن سے میں نے سیکھا, جیسے ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے اور بھی زیادہ وہ محسوس کرتے ہوں گے کہ یہ کتنا فرق ماحول بن چکا ہے. تو یہ ایک سادہ سی بات ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتاب لکھنے کا مقصد کیا تھا. اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی بات کہ اس عرصے میں جیسے میں نے کہا آپ نے, ہم نے, سب نے بہت تیزی سے یہ طور طریقے اپنانا شروع کیے, چاہے وہ رابطوں کے حوالے سے ہو, چاہے وہ اپنے نظریات کو عام کرنے کے حوالے سے ہو, جو بھی ہو. لیکن اس کے اندر جو مختلف ایک تو بحثیں بھی ہیں باقی دنیا میں اس پر, اس سے تو ہم نے شاید رجوع نہیں کیا, اور ساتھ میں ہم بہت یعنی کہ ایکسٹریمز میں اس کو دیکھتے آ رہے ہیں آج تک. لیکن ایک ایکسٹریم یہ ہے جس کا آج بھی شاید آپ میں سے بہت سارے اس کے قائل ہوں گے کہ مجموعی طور پہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے اور جو سوشل میڈیا ہے یہ بس ایک اچھی چیز ہے, یہ ایک جمہوری چیز ہے. اس سے کم از کم اور نہیں تو مطلب وہ جو ایک روایتی طور پر نظریات پر, آئیڈیاز پر جو پابندیاں لگائی جا سکتی تھیں وہ اب جو بھی ہوگا بہرحال, لیکن کچھ نہ کچھ آپ مکمل طور پر اس پر نہیں روک سکتے. اینڈ دس از واٹ وی کال ٹیکنو آپٹمزم, کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے, یہ جو ذرائع ہیں, ذرائع ابلاغ ہی ہے نا آخر, تو یہ یعنی کہ اور اس کی حتمی شکل کیا ہے, وہ ایلون مسک ہے ٹیکنو آپٹمزم کا, کہ آپ دنیا کے تمام مسائل حل کر دیں گے ٹیکنالوجی کے ذریعے. کہ اگر دنیا برباد ہو جائے تو ہم اسپیس کرافٹ پہ, مریخ پہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک, اب امید ہے کہ آپ نے اس بات میں ہی اندازہ یا خود ہی آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے, یہ تو انتہائی طبقاتی بات ہے, مریخ پہ سارے تو نہیں جا سکیں گے. یہاں پہ بربادی سے گزرنے اور بربادی کو سے کا سارا خمیازہ بھگتنے والے تو بیشتر عوام تو ادھر ہی رہیں گے نا. جانے والے یا ایک اپنے آپ کو ایک محدود سا کوکون میں یا اشرافیہ کے ایک گیٹو کے اندر بند کرنے والے تو تھوڑے ہی ہوں گے. سو آن دی ادر اینڈ آف دا اسپیکٹرم از ٹیکنو پیسمزم, کہ یہ جو سارا کچھ ہے جو کہ آج پی ٹی آئی والے دوستوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ جب آپ خود اپنی ویڈیوز بنا کر پوسٹ کرتے ہیں تو وہ بعد میں آپ کو بھاری پڑتا ہے, کیونکہ جاننے والا آپ کو فوراً جان سکتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کہاں ہیں اور آپ نے کون سے آئی پی ایڈریس سے لاگ ان بھی کیا. This is what we call surveillance. بٹ سرویلنس کوئی نئی چیز تو نہیں ہے نا, مطلب جب سے یعنی کہ صنعتی سماج نہیں بھی تھا اور بادشاہت کے زمانے تھے اس وقت بھی تو مخبر ہوتے تھے نا. آپ تھوڑا سا میری بات کو فالو کرنے کی کوشش کریں. واٹ دس مینز از کہ اسٹیٹ پاور کے طور طریقے, حالانکہ اسٹیٹ پاور کا مقصد تو وہی ہے, کنٹرول, ٹھیک, پاپولیشن کو مینج کرنا, لیکن طور طریقے, اس کا اظہار, اس کے ٹیکنالوجیکل اس کے پاس جو ذرائع وہ بدل گئے. لیکن آپ اندازہ کریں شاید ہی اس طرح کی بحثیں ہم کرتے ہیں, میرا خیال ہے نہیں کرتے, یا صرف اس وقت کرتے ہیں جب کسی چیز کے زد میں آ جاتے ہیں کہ اچھا اب کرنا ضروری ہو گیا, رائٹ. تو کہنے کا مقصد یہ صرف آپ کو ایکسپلین کرنے کی بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے, اور وہ محض صرف رابطوں کا سوال نہیں ہے یا اظہار رائے کی بات نہیں ہے, یہ ایک سماجی رشتوں کی تبدیلی ہے, یہ ہر طرح کے سماجی رشتوں کی تبدیلی ہے. معیشت کی تو تبدیلی ہے ہی ہے, جو کہ ہم نے دیکھا جب 3 دن انٹرنیٹ بند ہوا تو کتنے لاکھوں نوجوانوں کا روزگار بند ہو گیا, جو فوڈ پینڈا کے ڈرائیور سے لے کر چھوٹے موٹے آن لائن مارکیٹنگ کرنے والے لوگوں سے. کریکٹ, ان چیزوں پہ ہم بات نہیں کرتے.
یعنی کہ یہ کنسیپچولی بہت ڈیپ قسم کا سوال ہے نا کہ اسٹیٹ پاور کی شکلیں کیسے بدل رہی ہیں، نظام سرمایہ داری اور معیشت بحیثیت مجموعی اس کی شکلیں کیسے بدل رہی ہیں، لیبر کی قسمیں کیسے بدل رہی ہیں، ٹھیک، ڈیٹا، مثال کا ڈیٹا کتنی بڑی کموڈٹی بن چکی ہے. یہ آپ نہ سمجھیں کہ ویسے ہی یہ ڈیٹا یا سرویلنس یہ چیزیں، ڈیٹا ایک کموڈٹی ہے، ڈیٹا بکتا ہے. یہ جو بگ ٹیک کی فرمز ہیں وہ آپ جب ان کی سائٹس استعمال کرتے ہیں تو آپ ان کو شعوری یا لاشعوری طور پر اپنا ڈیٹا دے رہے ہوتے ہیں. وہ بیچتے ہیں اس ڈیٹا کو، وہ ریاستوں کو بھی بیچتے ہیں، وہ باقی ایڈورٹائزرز اور کموڈٹی پروڈیوسنگ کمپنیز کو بھی بیچتے ہیں. اور یہ صرف یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ باقی دنیا میں اس پر کام ہوا ہے، لوگوں نے اس پہ لکھا ہے، لوگوں نے اس پہ سوچا ہے. ہم حسب معمول چیزوں کو ذرا دیر سے سوچتے ہیں، حالانکہ استعمال ہم سب کر رہے ہیں. آپ فالو کر رہے ہیں نا، یہ نہیں کہ ہم ان ٹیکنالوجی سے جانکاری نہیں ہے ہماری، ہم جانتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، صبح شام کرتے ہیں، اور اب تو اتنا کرتے ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا کہ ہماری ساتھ ساتھ کتنی ساری چیزیں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہیں. So what I wanted to do was to impress upon young people، یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کے کھاتے میں سب کچھ آنا ہے، آ بھی چکا ہے، آنے والے وقت میں اور زیادہ آئے گا. اگر آپ ترقی پسند سیاست سے، نظریات سے، آئیڈیاز سے، علم سے، فکر سے آپ کا کوئی بھی تعلق ہے تو یہ وہ بحثیں جو کرنا ناگزیر ہو چکی ہیں. اگر ہم نہیں کر رہے تو ہم اپنی آنکھیں بند کے چنے شتر مرغ جیسے زمین کے اندر اپنا سر گھسا کر جو ہے نا چھپ جاتا ہے، یہ اس طرح کی بات ہوگی. اور یہ ایک یعنی کہ پورے یعنی کہ ہمارے تصور کائنات اور طور طریقے اور سب کچھ جو ہے نا، یہ اگر آج اس کی شروعات ہی ہے، آنے والے کل میں اس کا اور زیادہ ہم اثر دیکھیں گے. So this was the first main thing that motivated the writing of this book، کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یا جو ہو رہا ہے، اور اس سے کم از کم جب میں ترقی پسند سیاست کے نقطہ نظر سے دیکھوں تو ہمارے جو طور طریقے خود بھی بہت حد تک اب یہ والا جو تصور ہے جو ہمارے یا ان کے زمانے میں یا جو ہم نے جن سے سیکھا، کہ تصور تھا کہ ایک سیاسی کارکن وہ ہوتا ہے جو کہ بھوک ننگ نہیں دیکھتا، وہ ایک جگہ سے اٹھتا ہے، وہ بس نکلتا ہے سفر پہ، وہ ملتا چلا جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے. وہ آج کل کے نوجوان کو کہیں نکلنے کی ضرورت نہیں، وہ فیس بک اور ٹویٹر پہ ہی انقلاب لے آتا ہے. اب میری خواہش تو ہو سکتی ہے کہ وہ اس طرح کرے جیسے ہمارے پرانے دور میں دوست کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا تو مجھے بھی اندازہ ہوا کہ یہ خواہش ہی ہے. یہ اب میں توقع رکھوں کہ پوری نسل اس طرح سیاست کو اس طرح تصور کر کے کرے گی، فار بیٹر اور فار ورس دیٹس ناٹ دا کیس. سو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ یہ ایک میرے ذاتی تجربات اور میرے اپنے سیاسی سفر کا نتیجہ تھا کہ میں نے کہا کہ بھی اس پر کچھ ہم سوچیں. پارٹلی بیکاز آئی واز کین کہ یہ جو مختلف پہلو ہیں، تنقیدی جو جائزہ ہے ہمارے دور کے ذرائع ابلاغ کے، ہمارے دور کے سیاست میں، ایون یہ جو تصور ہے، اب مثال کے طور پہ آپ اندازہ کریں نا پی ٹی آئی کا سارا تجربہ ہمیں کیا بتاتا ہے، اور اس پر میں ابھی تفصیل میں آؤں گا کیونکہ تازہ ہے. یہ میری خوش قسمتی ہے یا جو بھی ہے کہ ابھی تازہ ابھی ریڈیو پاکستان کا بھی میں حشر دیکھتا آ رہا ہوں. تو وہ جب پی ٹی آئی کا تجربہ کیا تھا کہ ایک مخالف سیاست، کہ سیاست کو گالی مار کر سیاست کرنا، اگر بہت ہی اس کو آسان الفاظ میں کہا جائے نا، کہ سیاستدان فضول، کرپٹ، یہ وہ. اب وہ جو نسل ہے جس نے اس نیریٹو کو اپنایا، ایکچولی وہ نہ بھی مانے، اب تو وہ مانتے بھی ہیں جو بہت ہی شیدائی ہیں پی ٹی آئی کے، لیکن ایک وقت تک وہ اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہم سیاسی کارکن ہیں، کہ ہم پولیٹیکل سبجیکٹس ہیں. بٹ دا ٹروتھ از کہ وہ آج کل ہر بندہ جو کہ کسی جگہ پہ جا کر
آن لائن یونیورس میں کوئی رائے رکھتا ہے؟ کوئی رائے نہیں بھی رکھتا، کسی اور کی رائے کو تھمز اپ دیتا ہے یا ری ٹویٹ کرتا ہے. دے آر آل پولیٹیکل سبجیکٹس ناؤ. یہ میرا ایک طرح سے تھیوریٹیکلی دس از مائی کلیم. یہ شعوری ہو یا لاشعوری ہو، ٹھیک. اور اس کو کنسپچولی تھوڑا سا اگر آپ نے سمجھنا ہے تو کتاب میں نے حوالہ بھی دیا ہے، گو کہ وہ بہت یورو سینٹرک سا حوالہ ہے، لیکن کچھ اس سے ہم سیکھتے ہیں. آپ میں سے کئیوں نے سنا ہوگا کہ ایک بڑا مشہور فرینکفرٹ اسکول کا ایک فلسفی ہے یرگن ہابرماس. اور ہابرماس کی جو سب سے مشہور جو کنسپچول کنٹریبیوشن ہے از اباؤٹ واٹ ہی کال دا پبلک اسفیئر. کہ جدیدیت میں پبلک، جس کو آپ پبلک کہتے ہیں، پبلک ایک خاص معنی رکھتا ہے جدید دور میں. کیونکہ جدید دور میں پرائیویٹ اور پبلک کا ایک تقسیم، ایک طرح سے کنسپشول ڈویژن ممکن ہوا جو کہ ہم جدید دور سے پہلے تھا نہیں. یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ اگر لیٹ سے ماڈرنٹی سے پہلے کا اگر امیجن کریں کہ ایک ہی جگہ میں آپ پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ میں آپ پلتے بڑھتے ہیں، ایک ہی جگہ کے ریت روایات، فار دا سیک آف آرگیومنٹ، ضروری نہیں کہ ہر چیز ایسے ہی ہو، بٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ آپ ایک ہی جگہ کے ریت روایات کو اپناتے ہیں اور اسی حساب سے آپ سب کو جانتے ہیں. جیسے دیہات میں ہوتا ہے، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، سب ان ٹریڈیشنز میں شریک ہوتے ہیں، رائٹ. ایک شیئرڈ سینس آف نارمز ہیں اور معیشت بھی کافی حد تک ایک انسولر ہے. اور جب آپ جدیدیت کا سوچتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں شہر ہے، اور شہر میں طرح طرح کے لوگ مختلف طرح کے بیک گراؤنڈ سے آ کر ایک شہر میں جمع ہوتے ہیں. وہ سارے ایک نسل کے نہیں ہوتے، وہ سارے ایک زبان بولنے والے نہیں ہوتے، ٹھیک. تو یہاں پہ ایک نیا قسم کا پبلک کلچر ڈیولپ ہوتا ہے کہ جہاں پہ طرح طرح کے بیک گراؤنڈز اور نارمز سے کا پس منظر رکھنے والے لوگ ایک جگہ. اینڈ ہابرماس کے لیے وہ جو ایک سپیس تھی، وہ کہتا ہے کہ یورپ کے اندر جب ارلی ماڈرن یورپ کے اندر جب پبلک سفیئر کی ڈیولپمنٹ ہوئی، اس نے بہت حد تک رائے کو شیپ کیا. اور اس نے کیا مثال دی؟ وہ کہتا ہے کہ یہ چائے خانے ہوتے تھے، چائے خانے ہوتے تھے، لوگ اکٹھے ہوتے تھے، طرح طرح کے لوگ ہوتے تھے اور وہ آ کر گفتگو کرتے تھے، کبھی اخبار پڑھتے تھے، اس طرح وغیرہ، ٹھیک. اب آپ اس پر یہاں پہ بھی ہم اس کی مثالیں مختلف دے سکتے ہیں، جس میں انگریز دور مثلا یہ دیکھیں نا، یہ کیا ہے، رائٹ. سو دیز آر انسٹیٹیوشنز، یونیورسٹیز انسٹیٹیوشنز تھیں، لائبریریز بنی. یہ ایک ایسی پبلک سپیسز تھی جہاں پہ مختلف جگہ کے لوگ آ کر اکٹھے ہو کر کبھی گفتگو کرتے وغیرہ وغیرہ. اب آپ ڈیجیٹل کا سوچیں. In the digital age, we have a new public sphere, which is not limited by geography. ٹھیک. دیکھیں آپ صرف پبلک سفیئر وہ نہیں ہوتا جہاں تک آپ کی ڈائریکٹ فزیکل رسائی ہے، صحیح ہے، جس میں ہر طرح کا بندہ اکراس دا ورلڈ وداؤٹ اینی لمٹس آف جیوگرافی اور فزیکل ایکسس، وہ اس پبلک سفیئر کا حصہ ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ ایک غیر معمولی تبدیلی ہے، غیر معمولی تبدیلی ہے. اگین جس پر ہم پارٹیسپیٹ تو کر رہے ہیں، لیکن جس کو ہم نے ذرا کنسپشولائز نہیں کیا. آپ اس کو ایک جینڈر لینس سے دیکھیں پاکستان کے تناظر میں، تھوڑا سا اس پہ غور کریں. اب ویسے تو میں دوستوں کو یہاں بتاتے آ رہا تھا، میں چونکہ ہند کو اسپیکر، میں نے کہا یار پشاور ویسے پشتونوں کا شہر نہیں، ہند کو اسپیکرز کا شہر ہے. لیکن چلیں پشتون سماج کی بات کرتے ہیں. تو پشتون سماج ایک کافی میل ڈومینیٹڈ سماج ہے، فیئر انف، رائٹ. چادر، چار دیواری، غیرت، عزت، سارا کچھ. آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں، اور آپ غور بھی کرتے ہیں اور آپ کے گھروں میں جھگڑے بھی ہوتے ہوں گے اس وجہ سے کہ اسمارٹ فون کے آنے سے دوز جینڈرڈ ریسٹرکشنز ہیو بیکم میننگ لیس، سم واٹ میننگ لیس ایٹ لیسٹ. آپ گھر کے اندر، گھر سے کبھی باہر نہ نکلیں، لیکن باہر کی دنیا سے تو آپ جڑ گئے. علمی طور پر کر لیں، عشق کے طور پر کر لیں، جو مرضی آپ پیمانہ بنا لیں،
لیکن اب آپ وہ پابندیاں نہیں لگا سکتے جیسے آپ فزیکل، جب ایک فزیکلی ڈیلیمیٹڈ پبلک سپیس ہو تو اس پبلک سپیس میں کون حصہ دار ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، اس کے لمٹس اور اس کی پابندیاں کچھ اور ہیں۔ ڈیجیٹل میں تو یہ نہیں ہے نا، صحیح ہے، کئی چیزیں اور زیادہ آسان ہیں، آپ نے شاید سنی بھی ہوں گے، جیسے آج کل ویسٹ میں ایک بہت بڑا ہوا ہے کہ ڈیجیٹل سے، آٹومیشن سے نوکریاں اور روزگار ختم ہو جائیں گے۔ صرف ہمارا مسئلہ نہیں، پوری دنیا کا مسئلہ ہے، وچ بائی دا وے اگین اگر آپ اس کو ہسٹوریسائز کریں تو یہ ہمیشہ سے تھا۔ مثلاً آپ اگر دیہات سے تعلق رکھتے ہیں تو پہلے ہل جو ہے نا انسان اپنی محنت سے چلاتا تھا، پھر اس نے جانور کو ٹیم کیا تو تھوڑی سی لیبر ڈسپلیس ہوئی، جب جانور کو اس نے ریپلیس کیا ٹریکٹر سے تو مزید لیبر ڈسپلیس ہوئی۔ یس، سو ٹیکنالوجی آلویز ڈسپلیسز لیبر، یہ آج سے نہیں ہے، لیکن ڈیجیٹل میں کس حد تک ہوگا اور کس سطح پہ بات جائے گی، آئی ہوپ آپ مجھے فالو کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کو سوچنا چاہیے نا ہمیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، یہ یوتھیا، یہ پٹواری، ہو کیا رہا ہے، پیمانے کیا ہیں، سکیل آف تبدیلی کیا ہے، اور سیاست کا پیمانہ کیا ہے، کہیں اس سے دور دور تک کوئی مطابقت نہیں۔ اچھا یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اب اس پر آتے ہیں، یہ بھی اتفاق نہیں ہے، اس کی بھی ایکسپلینیشن ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم فضول ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ جو پاکستانی ایکسیپشنلزم ہے نا وہ تھوڑا سا ہمیں اس سے خبردار ہونا چاہیے۔ وہ امریکہ میں بھی ٹرمپ الیکٹ ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اکیلے ہیں، ہم ترقی پسند اتنے مطلب اس کی وجہ سے ذلیل بھی ہوتے تھے، مار بھی کھاتے تھے سماج میں، لیکن فار گڈ ریزن ہم یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہندوستان میں تو جمہوریت ہے، تو مودی تو وہ کام کر رہا ہے جو ضیاء الحق خواب میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مودی از ری رائٹنگ ہسٹری، ڈیوسٹیٹنگ دا نیرووین فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن، اور اس کے پاس ڈیجیٹل مینز ہیں۔ ضیاء الحق تو کے پاس تو 1980 میں وہ والے مینز نہیں تھے، تو کیا ہندوستانی بھی بے وقوف ہو گئے؟ سو یہ بے وقوف والا چکر اس میں نہیں ہے۔ واٹ وی ہیو ٹو بی ایبل ٹو ڈو از ایکسپلین کہ اتنی ساری ایپک بگ ٹائم مطلب ہسٹورک چینجز کی شکلوں میں کی صورت میں وائی از اٹ کہ پوری دنیا کی سیاست جو ہے نا وہ اس طرح آلموسٹ، آپ ریٹریٹ تو میں کوئی ٹیمپورلی ٹائم کو میں لینئر تو نہیں سمجھتا، لیکن آپ یہ کیوں، وائی آر وی آبزرونگ کہ سیاست اور وقت کے ساتھ اور زیادہ رجتی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ گلوبل فینومینن ہے، یہ صرف پاکستان کا فینومینن نہیں ہے۔ ٹھیک، آپ اور مثالیں لے سکتے ہیں نا، مثلا برازیل میں بولسنارو آیا، ٹھیک، پورے یورپ میں طرح طرح کے اس طرح کے لوگ آئے، ایسٹرن یورپ میں بھی، ویسٹرن یورپ میں بھی، تو یہ گلوبل فینومینن ہے، all happening within the same structural context۔ وہ کیا ہیں؟ وہ ڈیجیٹلائزیشن ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ جو دوسرا اسٹرکچرل کانٹیکسٹ ہے وہ لانگ ٹرم، یعنی کہ جو سرمایہ دارانہ نظام کے کرائسیز ہیں، جس سے معاشی نظام جو ہے نا مزید سٹہ بازی کی طرف جاتا ہے، فائنینس کی طرف جاتا ہے، پیسہ برایا پیسہ، جیسے آپ ریئل اسٹیٹ کو دیکھ لیں، اسپیکولیٹو فائنینس جس کو کہتے ہیں، تو وہ ایک لانگ ٹرم ٹرینڈ ہے۔ اور دوسری کئی ایسی ٹرینڈز ہیں جو صرف ہماری ہیں یا جو ہمارے خطے کی ہیں، مثلا ہمارے بیشتر لوگ نوجوان ہیں، یہ گورے ملکوں میں ایسا نہیں ہے، ہمارا ہے کہ ہمارا 65-70% نوجوان ہے۔ اس ملک کی جو میڈین ایج ہے نا، میڈین کو آپ سمجھتے ہیں نا، the middle is 23، اندازہ کریں 23 سال عمر ہے اس ملک کے ایوریج بندے کا، تو آپ یہ تمام اسٹرکچرل فیچرز ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیں تو پھر یہ عمران خان، یہ ایکس وائی زیڈ کا نام، یہ پھر یہ تو مورے ہیں نا، پھر ایک لارجر کنسیپچول سٹوری آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں۔
اور وہ پھر ترقی پسندوں کے لیے اس لیے نکالنا ضروری ہے، ورنہ ہم اس جھنجھٹ سے کبھی نوجوانوں کو نکال ہی نہیں پائیں گے کہ یار عمران خان اچھا ہے، اس کو جو ہے نا وہ کنویں میں بھی چھلانگ مار لو تو اس کے پیچھے چھلانگ مارو، یا وہ برا ہے اور مریم اچھی ہے، یا مریم کو نہیں بلاول کو پسند کرنا چاہیے، یا یہ والا آرمی چیف برا تھا یہ والا اچھا ہے. آپ کو پتہ ہمارے ملک میں تو یہی پیمانے ہیں نا. اینڈ دا چیلنج از ٹو equip young people to be able to think beyond پرسنالٹیز، کیونکہ یہ پرسنالٹیز جو بھی آئیں جائیں، یہ جو اسٹرکچرل کینوس ہے وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا. اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اسی کو سمجھنے کے بعد ہی پھر آپ کا کوئی امکان پیدا ہوتا ہے. وہ بھی امکان ہے، اس پہ میں آؤں گا. وہ بھی امکان ہے کہ آپ کوئی متبادل طرز سیاست کو جنم دے سکیں، ورنہ تو آپ اس دلدل میں پھنسے ہی رہیں گے. اینڈ وائی از دیٹ، اس کا تھوڑا سا بریفلی، میرے پاس ٹائم کتنا ہے؟ آپ جب بور ہو جائیں تو مجھے بتا دیں. بریفلی جو اسٹرکچرل کینوس رائٹ ونگ کے، اسپیشلی جو فار رائٹ کے، جس کو ہم پاپولسٹ کہتے ہیں، جس کو آپ عمران خان کو بھی آپ اسی کھاتے میں ڈال سکتے ہیں، وہ بریفلی یہ ہے کہ دیکھیں جب سوویت یونین کا خاتمہ ہوتا ہے اور اینڈ آف ہسٹری کے نعرے لگتے ہیں اور عالمگیریت کی بنیاد پہ، جیسے میں نے کہا نا کہ ایک ایسا گلوبلائزڈ معاشی نظام کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے جس میں پیسے کی آمد و رفت پر دنیا بھر میں کہیں پابندی نہیں تھی. اس لیے تو میں نے کہا نا فائنینشلائزڈ کیپٹلزم، یہ فائنینس کو کھلی چھٹی. آپ نوٹ کریں گے، آپ تو پختونخوا میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے خود تکلیف ہوتی ہے جب بھی میں سنتا ہوں. 20 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کہ ورنہ فورن انویسٹمنٹ نہیں آئی. اس لیے نہیں کہ بدبخت لوگ مر رہے ہیں، نہیں، فورن انویسٹمنٹ کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ ضروری ہے. فورن انویسٹمنٹ ایک خدا بن کر رہ گیا ہے کہ اگر فورن انویسٹمنٹ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نوٹ کریں، تھوڑا سا آپ اس پہ غور کریں نا. واٹ از دیٹ ریفلیکٹ؟ دیٹ ریفلیکٹس این اکنامک سسٹم جس میں منی، فائنینشیل کیپٹل پر زیرو پابندیاں، مزدور پہ پابندی، مزدور نہیں آ جا سکتا، مزدور پہ ہر طرح کی پابندیاں، لیکن فائنینس پہ، کیپٹل پہ کوئی پابندی نہیں. اچھا، اس سب کچھ کا نتیجہ کیا نکلا؟ ویسٹ میں یہ نکلا ڈی انڈسٹریلائزیشن. کیوں؟ کیونکہ جو ویسٹرن کمپنیز تھیں انہوں نے دیکھا یار یہاں پہ تو محنت مہنگی ہو چکی ہے، تو ہم جو ہے نا چین میں صنعت جا کر لگا دیتے ہیں، وہاں پہ محنت سستی ہے. صحیح ہے، یہی ہوا نا. دس از واٹ آؤٹ سورسنگ، جس کو آپ آؤٹ سورسنگ کہتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوا؟ ہمارے یہاں ریئل اسٹیٹائزیشن ہو گئی کہ یہاں پہ جو پیسہ والا ہے وہ صنعت لگا کر 5000 مزدور بھرتی کرنے کے بجائے زمینوں پہ قبضے کرتا ہے. میں ماشاءاللہ ریاستی اہلکار اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے ان کا، خاص طور پہ خاکی والوں کا. پھر وہ کبھی اس کو بیریا کا نام دیتا ہے، کبھی ڈی ایچ اے کا نام دیتا ہے، پلاٹ بناتا ہے، فائلیں بیچتا ہے. آپ کے معاشی ماڈل یہی رہ گیا ہے. یا یہ ہے، یا دوسرا یہ کہ اگر زمین کے علاوہ تو معدنیات، جنگلات، پانی کے ذخائر، قبضہ گیری. دس از واٹ وی کال colonialism by other means and it is literally that violent ایک قبضہ گیری ہے. اور اس کو ہم مارکسی زبان میں کہتے ہیں this is what we call expropriation. ایک تو ہوتا ہے نا ایکسپلوئٹیشن، کہ آپ نے کسی جگہ پہ مزدور کو بھرتی کیا اور آپ نے اس کے خون پسینے کی محنت سے سرپلس کمایا، اس کو ایکسپروپریشن کا مطلب کیا ہے؟ کہ سیدھا قبضہ. ٹھیک، وہ آپ قانون کے نام پر کریں، لینڈ ایکوزیشن ایکٹ لگا کے، یا آپ ویسے کر لیں. سو ہمارا معاشی ماڈل یہ ہوا. ٹھیک، ویسٹ میں ٹرمپ جیسے لوگوں نے آ کر کہا ہماری ساری نوکریاں چلے گی. امیگرنٹ لیبر بھی آ گیا، اس نے سستی نوکریاں لے لی، اور جو ہمارے بلو کالر صنعتی جابس تھی وہ چائنا چلی گئی. دیٹس ہاؤ ہی ون. اس نے پرانا جو پورا وائٹ ورکنگ کلاس ہے اس نے اس کو اپنا سپورٹ بیس بنا لیا. ہمارے ہاں کیا ہوا؟ ہمارے ہاں یہ ہوا جیسے آپ کے ہاں اے این پی تھی، یا کوئی مین سٹریم پاکستان میں پیپلز پارٹی، یہ ہسٹوریکلی لیفٹ آف سینٹر جماعتیں تھیں.
ہسٹوریکلی. اے این پی وہی جماعت ہے جس کی آپ پیچھے جائیں گے تو وہ نیشنل عوامی پارٹی کی کڑیاں جڑی ہیں. پیپلز پارٹی بھی اپنے وجود میں تو کم از کم لیفٹ آف سینٹر روٹی کپڑا مکان ہے نا. لیکن باقی پوری دنیا کی طرح یہاں پہ بھی جو ہسٹورک لیفٹ آف سینٹر جماعتیں ہیں, they became what طارق علی called the extreme center. جیسے ایک اس کی بہترین مثال ہے کہ یو کے میں لیبر پارٹی تھی, تو لیبر پارٹی انڈر ٹونی بلیئر بیسکلی وہ انہوں نے ثابت کرنا شروع کیا کہ ہم کنسرویٹو پارٹی سے زیادہ کنسرویٹو ہیں, ہم گلوبلائزیشن کے تمام تقاضے پورے کریں گے. تو ہمارے یہاں بھی یہی ہوا کہ جو ہمارے ہسٹورک لیفٹ آف سینٹر پارٹیاں ہیں, دے بیسکلی سیڈ کہ بھئی ہم کہہ تو رہے ہیں ہم وہی ہیں, لیکن ہمارا معاشی اور سیاسی اور سوشل پالیسی ایجنڈا از بیسکلی دا سیم ایز دا نون لیگ. افیکٹولی کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیں گے, ہم اسپیکولیٹرز کو آنے دیں گے, ہم کسی سرمایہ دار پر کوئی اس طرح کی نہ پابندی لگائیں گے نہ ٹیکس لگائیں گے. اور فوج کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں, ویسے تو اس پاکستان میں ایک ہی سیاسی جماعت ہے, وہ مسلح ہے, باقی تو بس ویسے ہی ہیں. This is the context within which ٹرمپ وہاں پہ اگر تھرائیو کر رہا ہے تو خان صاحب بھی تو ادھر تھرائیو کر رہے ہیں نا. اب یہ اس کو چھوڑ دیں کہ ان کو سر پہ چڑھایا گیا, ان کی سرپرستی, یہ تو پرانی بات ہے. What I am interested in explaining and what I partly want to know from you also is بھی نوجوان نے سپورٹ کیوں کیا, یہ ایک سوال ہے نا. کیوں جتنا بھی کیا, لیکن کیا صحیح, کم کیا ہوگا لیکن کیا ہے. اب پشاور میں بیٹھ کر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کیا تو ہے نا. وائی؟ بیکاز دی ایکسٹریم سینٹر آل لکس دا سیم. تو جب کوئی بھی آ کر ڈگڈگی بجاتا ہے, چاہے میں اور آپ اس پہ ہنستے رہیں, تو یہ بھی تھوڑی بہت ہمارے ایک خامی ہے, ہمیں اس پہ ہنسنا نہیں چاہیے. یہ ہم اپنی تسلی تو کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو ہم اس پہ ہنس لیں, لیکن عوام الناس تو اس نیریٹو کو بلیو کرتے ہیں. They buy it. And one of the main reasons is because there's no one saying anything different. ٹھیک, تو کوئی بندہ آ کر کہتا ہے میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, میں پرانے نظام کو کی دھجیاں اڑاؤں گا, ٹھیک, اور وہ میسج کمیونیکیٹ ہو وائا ڈیجیٹل میڈیا, نیو ڈیجیٹل پبلک اسفیئر, یس, جس میں آپ کو بھی حق ہے کہ آپ بھی بولیں. آپ سمجھ رہے ہیں, دس جنریٹس اے سینس آف اونرشپ کہ بھئی ہاں جی ہم اس کا ساتھ دیں گے, یہ ہمارا بندہ ہے. اب وہ 72 سالہ بندہ کیا یوتھ کا لیڈر ہوگا, لیکن اب یہ تو وہی والی بات ہے نا کہ ہم اس پہ جو مرضی اب اپنی طرف سے اس کو ہنسی مذاق میں کہیں کہ یار یہ تو بکواس ہے. لیکن what I am interested in explaining is why. And I don't think why can be explained purely by saying یہ جو جی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو سر پہ چڑھایا تھا. یہ sufficient explanation نہیں ہے. یہ ایک بڑا ایکسپلینیشن ہے لیکن sufficient نہیں ہے. مطلب اس کو کہتے ہیں نا ناکافی ہے. There must be something else that I can, and what I'm saying is this is not about Imran Khan. This is about digital sort of means of doing politics. This is about structurally ایک economic arrangement جس میں کسی کو کوئی سہارا نہیں نظر آتا, خاص طور پہ نوجوان کو, ٹھیک. اور this is also born of some frustration with the established political options. ٹھیک, مطلب ایک فرسٹریشن ہے کہ یار یہاں سے ہمیں کیا مل رہا ہے. اب وہ نیریٹو پی ٹی آئی کی سطحی ہے, وہ ایکسپوز ہوئی, جو بھی ہوا وہ تو اگلی بات ہے نا. لیکن جب آپ سوسیولوجیکلی کسی قسم کے پولیٹیکل ابھار کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ایکچولی سماجی اس کی بنیادیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ جتنی سطحی ہوں. اور اگر سطحی ہیں تو وہ بھی سامنے آ جاتا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ دس از انٹرسٹنگلی ویری انٹرسٹنگ, ناٹ انٹرسٹنگ بٹ ایک اطراف والی بات ہے کہ جب میں نے یہ کتاب ختم کی تو اس وقت تک تو ابھی تک سیم پیج ہی چل رہا تھا, مکمل سیم پیج والا دور چل رہا تھا.
تو اس وقت تو میں نے یہ لکھ ڈالا کہ یار ابھی تک تو انہوں نے کوئی ثبوت نہیں ڈالا، ثابت ہی کچھ بھی نہیں کیا ہے، سب ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ مکمل ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. So in a sense, events are playing out beyond what I wrote down. اور یہ بھی وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی جو سختیاں پہلی دفعہ ہم ایسے دوست دیکھ رہے ہیں تو وہ برداشت کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. جب ان کے آدھے سے زیادہ لیڈر پارٹی سے ہاتھ دھو بیٹھ کر جو ہے نا معافیاں مانگ رہے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. لیکن اگین فار می دیٹ از اے سیکنڈری کوشچن. مائی پرائمری کنسرن از کہ وہ جو نوجوان ہیں، جو ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی کوئی ایسا بیٹھا ہو، اور اگر بیٹھا ہو تو آئی ایم گلیڈ بیکاز آئی وانٹ ٹو لرن فرام دیم آلسو. میں اس کی ذہنیت سمجھنا چاہتا ہوں، میں اس کے جذبات سمجھنا چاہتا ہوں، میں اس کا وہ اپنی جو جیسے میں نے کہا نا وہ اپنے آپ کو کیسے ایک پولیٹیکل سبجیکٹ تصور کرتا ہے. کیونکہ ایز اے پروگریسو اور ایز سم ون ہو لنکس مائی سیلف ٹو دا ریولیوشنری ٹریڈیشنز آف دا ماڈرن ایرا، چاہے وہ جو بھی ہوں، چاہے وہ اینٹی کلونیل ریولیوشنری ٹریڈیشنز ہوں، چاہے وہ کوئی طبقاتی نوعیت کے انقلابات آئے ہوں، چاہے وہ کسی قسم کی یعنی کہ سوشلسٹ یا مارکسسٹ فیمنسٹ ٹریڈیشنز ہوں، جو بھی whatever different because there's very many different progressive traditions. تو یہ میرا خیال ہے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم سماج کو ساتھ سمجھیں بھی، اور اس کے اندر جو فریق ہیں، اور جیسے میں نے کہا ایک ایسے دور میں جس میں ہر بندہ کہیں نہ کہیں شعوری یا لاشعوری طور پہ فریق ہے، whether you acknowledge it or not. and mind you دیکھیں آپ اس پہ غور کریں، یہ تو صرف پی ٹی آئی کی تو بات نہیں ہے نا. آپ مثلاً ایک زمانے میں ہمارے اپنے ہی مارکسی حلقے کے دوست کہتے تھے کہ یہ جو طالبان ہیں، جو رائٹ ونگ ملیٹنٹس ہیں، یہ تو میڈیول دور کے لوگ ہیں. وہ بھائی وہ آپ سے اور مجھ سے 10 گنا زیادہ جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، وہ میڈیول کیسے ہو گئے؟ ان کے نظریات پر آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، بٹ ان کا حصول واٹ از دا ہدف؟ اسٹیٹ پاور کا حصول، ذرائع جدید ترین ٹیکنالوجی. صحیح. لک ایٹ دا ٹی ایل پی. اگین آپ کہیں گے جی وہ تو انہوں نے بنایا ہوگا میری جان، لیکن بندہ تو اس میں گیا نا. اینڈ بائی دا وے ناٹ جسٹ اس طرح آئیں بائیں شائیں والی بات نہیں ہے کہ بھائی ہاں جی لمپن لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ. آپ ان کے دیکھیں کہ وہ کیسے ٹرینڈ چلاتے ہیں ٹویٹر پہ، تو وہ سب کو ڈوارف کر سکتے ہیں. تو ہمیں ترقی پسندوں کو بھی وہ ہمیں وہ بہت زیادہ پاکستانی نہیں ہونا چاہیے نا، ہر چیز سازش ہوتی ہے. وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو کوئی ایکسپلینیشن ہونی چاہیے نا. irrespective آف کو میرے نظریات سے بالکل متصادم کیوں نہ ہو، اگر میں سنجیدہ ہوں کہ میرے نظریات کے لیے جگہ بنے تو مجھے یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس سماج کے اندر نوجوان نسل کی سبجیکٹیوٹی کیا ہے، کس طرح کی چیزوں کی طرف وہ جا رہے ہیں. وہ ڈیجیٹل نے ان کے سوچنے کے انداز اور اظہار کرنے کے انداز کیسے بدلے؟ یہ تو بیسک سی بات ہے نا، اگر آپ نے ان کو ریچ کرنا ہے. اب اگر تجزیہ نگاری کرنی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن چاہے جتنا بھی ہے کم از کم میرا مقصد صرف تجزیہ نگاری نہیں ہے. میرا مقصد اس کو سمجھنا ایز اے سماجی فینومینن اینڈ ناٹ ایز اے آئسولیٹڈ سماجی فینومین. لائک ائی سیڈ اس ایک اظہار ہے، ایک سبجیکٹیوٹی ہے جو کھڑا ہے upon certain structural coordinates. Like I said, an increasingly digitalized world, what I call the digitalized life world. ٹھیک، ایک خاص طرح کی کلونیل کیپٹلسٹ معیشت، ایک خاص طرح کر یعنی کہ طرز ریاست یا طرز سیاست جو کہ آپ کلونیل اسٹیٹ کرافٹ کہہ سکتے ہیں، جس کا تازہ ترین ثبوت ہے نا. اب یہ کوئی آپ کہیں اچھا یار یہ اچھے ہیں وہ برے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ وہی ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے مخالفین کے خلاف؟ یہ بندوں کی بات نہیں ہے، یہ ایک ریاست کی حیت کی بات ہے، یہ ریاست کے قوانین کی بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. دس از اے کلونیل اسٹیٹ apparatus.
تو آپ اس کو جب تک ٹرانسفارم نہیں کریں گے تو وہ چاہے میں بھی آ جاؤں تو وہی ہوگا. نا اتنا ہمیں پرسنلائز کر کے تو نہیں دیکھنا چاہیے. پھر تو ہم وہی کر رہے ہیں جو باقی لوگ کر رہے ہیں. جیسے خان صاحب نے کہا تھا کہ میں 90 دن میں آ کر کرپشن ختم کر دوں گا. جیسے چند لوگ ہیں اور میرے لوگ اچھے ہیں تو وہ اچھے لوگ آ جائیں گے تو سب اچھا ہو جائے گا. یہ تو سطحی بات ہے نا. سو یہ اسٹرکچرل کوآرڈینیٹس ہیں. اور ایک آدھ کی تو میں نے بات ہی نہیں کی جو کہ بہت سنگین ہے. ڈیموگرافی کی بات ہے کہ نوجوان آبادی ہے اور اس کے معاشی اینڈ سو آن مسائل بڑھتے جائیں گے تو کلائمیٹ چینج بھی ایک ایسا ڈز ہے جو ہمیں ہی لگنا ہے اور جو کہ آپ نے ہر عرصے بعد آپ کو نظر بھی آتا ہے. یہ ایک ماحول ہے جس کے اندر آپ کی ریئیکشنری پالیٹکس تھرائیو کر رہی ہے. اینڈ one of the reasons is because I think progressives are not sufficiently equipped to understand the terrain of politics. وہ غور نہیں کر رہے. ٹھیک کتاب میں نے حوالے بھی دیے کہ کئی اچھے بھی تجربات ہوئے ہیں. مثلا چلیں ہم پی ٹی ایم کا تجربہ دیکھ لیتے ہیں. پی ٹی ایم ایک بہت بڑا ایک مثال ہے کہ ڈیجیٹلائز ٹرین کو کیسے پولیٹیسائز کیا گیا. آپ میں سے بھی کوئی ہوگا, میں تو تھا جب وہ ڈی آئی خان سے مارچ اسلام آباد پہنچا. ٹھیک اس وقت کوئی تنظیم شنظیم اس طرح نہیں تھی, کوئی آرگنائز تو اس طرح نہیں تھا. کیا تھا؟ نوجوان تھے, اسمارٹ فون تھا, 3G تھا, اور ود ان اے فیو منتھس وہ فیس بک لائیو ایک پورا نیا ڈیجیٹل ایک ایکٹیویزم کا ذریعہ بن گیا. اسی طرح ہے, کوئی نئے لوگ تھے, کوئی پرانے نیشنلسٹ پارٹیوں کے لوگ تھے, اسی طرح بن گیا. تو ڈیجیٹل کا اس میں بنیادی رول تھا, لیکن اسی ڈیجیٹل کے ذریعے پھر بڑے سرکار نے اس کو ڈیمونائز بھی کیا. یس, اسی ڈیجیٹل مینز کے ذریعے. تو وہی والی بات کہ ہم بہت زیادہ ٹیکنو آپٹمسٹک نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہی ٹیکنالوجی جیسے جب اخبار آیا یا ٹی وی آیا تو وہ بھی پروگریسوز نے ہمیشہ استعمال کیا, لیکن رولنگ کلاس کے پاس ہی ہمیشہ ٹیکنالوجی ان دا فائنل انالیسس اس کے داؤ پیچ ہوتے ہیں, اسپیشلی ان ایرا آف سرویلنس. تو ان ساری چیزوں پہ ہمیں اسٹریٹجکلی سوچنا پڑے گا نا, استعمال بھی کرنا ہوگا, لیکن اس سے یہ توقع رکھنا کہ اسی سے سب کچھ ہو جائے گا, تو اسی سے سب کچھ ہو جائے گا تو اس کا پھر نتیجہ تو خان صاحب جیسی یا کوئی ایسی فینومینن ہے, کیونکہ وہ تو ان کے لیے دیکھیں جب آپ کے پاس, اینڈ دس از دا لاسٹ تھنگ آئی ول سے وچ از اینڈ آئی ول کنگریچولیٹ یو, آپ نے بتایا کہ آپ نے 29واں یہ سرکل کیا. دیکھیں یہ جو مکالمے کا طریقہ ہے نا, اس کا اور ٹویٹر یا فیس بک پہ مکالمہ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ آج تو ہماری پروگریسو پارٹیاں بھی واٹس ایپ پارٹیاں بن گئی. اب آپ کو تو ہنسی آ رہا ہے, مجھے تو رونا آتا ہے کہ نا ہماری جیسی لوگ جو ہے نا, ہم بھی اگر واٹس ایپ پہ پارٹیاں چلائیں گے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مکالمہ ڈیمانڈز کہ آپ سپیس دیں اختلاف کا, اور اس اختلاف سے نبٹنے کا بھی سپیس دیں. سوشل میڈیا کا ٹرین کیا ہے؟ فتح کرنا دوسرے کو, حتیٰ کہ ایون اپنے بظاہر اتحادیوں کا. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے, جو پچھلے ہفتے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پشتون قوم پرست ایک دوسرے کا کچومر نکال رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو آپ کو دشمن کی ضرورت ہی نہیں رہتی. جب لٹرلی کچومر نکال رہے ہیں نا بھئی, آپ ایک دوسرے کو ایسے نام سے پکار رہے ہیں کہ بھئی دشمن کو بھی آپ اس طرح نہیں پکارتے. آئی پرسنلی بلیو یہ ایک ایٹیکٹ ہے جو کہ سوشل میڈیا نے پروان چڑھایا ہے. اب سوشل میڈیا از ناٹ ٹو بلیم, اٹ مینس کہ اسٹریٹجکلی ہم نے اس پہ غور نہیں کیا. اینڈ اس پہ میں نے کتاب میں حوالہ بھی دیا, اور آج کل تو میں اپنے تنظیمی ساتھیوں کو صبح شام کہتا ہوں کہ اس مضمون کو پڑھیں, بائی دس چیپ کالڈ ولیم ڈیویز, اور اس کتاب میں اس کا حوالہ بھی ہے. It's called the politics of social media in the politics of recognition in the age of social media. Social media بیسکلی یہ ہے
ایک پالیٹکس ہے کہ جیسے مجھے دیکھو، میں تو اس میں ظاہر ہے خان صاحب تو سب سے اوپر ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی یہ بیماری آ جاتی ہے. اور میں کیسے ہوگا؟ سنسنی خیز بات، اوپر سے آؤ، چرخی لگاؤ. اس کو غور سے سوچیں، اس پہ میں یہ کوئی ویسے نہیں کہہ رہا. آپ اگر تھوڑا سا اس پہ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ ایک مجموعی طور پر یہی چل رہا ہے ہر جگہ. اب 140 کیریکٹر میں آپ کیا مکالمہ کریں گے کسی کے ساتھ؟ کیا اختلاف کریں گے؟ کیا اس کی بات سنیں گے؟ کیا اس سے بحث کریں گے؟ نہیں ہو سکتا. ڈو یو فالو؟ ناؤ ایم آئی سیئنگ کہ ہم پچھتائیں کہ جی ہائے، نہیں. آئی ایم سیئنگ ان چیزوں پر غور کریں، ان چیزوں پہ سوچیں، کیونکہ صرف آج کی بات نہیں ہے. یہ جو ڈیموگرافی کا مسئلہ ہے، کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے، معاشیات کا مسئلہ ہے، یہ آج بھی ہوگا، 20 سال بعد بھی ہوگا. اور اگر 20 سال بعد بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے باہر نکلیں، کہ کبھی خان آئے گا تو کبھی پی ڈی ایم واپس آئے گی، یہ کوئی آپشن ہے؟ یہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا پچھلے سال، اور معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگ لڈیاں ڈال رہے تھے کہ جمہوریت بحال ہو گئی ہے. ٹھیک ہے بھئی، آپ پی ٹی آئی کے ڈسے ہوئے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ جمہوریت کی کوئی فتح نہیں تھی. یہ وہی فریق تھے جو کہ رات 12 بجے عدالت کے دروازے کھلوا کر فیصلے کروا رہے تھے. اسی طرح اب تو سال بعد تو یہ واضح ہو گیا نا بات. تو وہ تھا ہمارا بائیڈن مومنٹ. آپ اگر غور کریں گے تو 2012 سے 16 تک 16 تک اوباما اور بائیڈن کی حکومت تھی. 2 ٹرمز تھے نا، 2008 میں پہلا ٹرم اور 2012 سے 16 سیکنڈ ٹرم. فرسٹ بلیک پریزیڈنٹ آف امریکہ، بظاہر ایک تھوڑا سا مطلب زیادہ پروگریسوس. اس کے ٹرمز کا نتیجہ کیا نکلا؟ ٹرمپ جیت گیا. اس پہ سوچیں ذرا. What does that tell us? کہ Obama's administration was also the liberal center. That is what allowed the far right to say یہ تو دیکھیں، یہ تو بکاؤ مال ہے، یہ تو ہماری نوکریاں پھر بھی نہیں لے کر آ رہے، یہ پھر بھی امیگرنٹس کو کھلی چھٹی دے رہے ہیں. ٹھیک. اب ٹرمپ آیا، ہائے ہائے ہوا، دنیا نے سر مارا، دیوار کے ساتھ سر پیٹا، یہ وہ تینٹ ہیں، اور کہا یار بڑا کسی طریقے سے اس کو ہراؤ. تو 2020 میں کیا ہوا؟ بائیڈن واپس آ گیا، اور ہم نے کہا یہ بہت بڑی فتح ہے. نہیں بھائی، یہ بہت بڑی فتح نہیں ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری پولیٹیکل آپشنز کتنے محدود ہیں. تو اگر عمران خان کے نکلنے کے بعد شہباز شریف نہیں آنا ہے تو یہ کوئی بہت بڑی فتح نہیں ہے، یہ جمہوریت کی فتح نہیں ہے. اگر پالیسیاں وہی آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ ہوں گی جو کہ ہیں، اور اسی پچ پہ پھر عمران خان کھیل کر اور زیادہ مقبولیت حاصل کرتا ہے. یس، اس پہ غور کریں نا. سو پالیٹکس، مین اسٹریم پالیٹکس از اے ڈیجیٹلائزڈ فائٹ بٹوین دا رائٹ اینڈ دا فار رائٹ. پھر میں اور یا آپ کیا جھک مار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو ایٹ دا ویری لیسٹ اگر کچھ کرنا ہے آج نہیں تو کل، تو اس سارے میدان کو ذرا ہم اثر نو سوچیں، اس پر غور کریں، اس کی اسٹرکچرل ریالٹیز کو ایک دفعہ اچھی طرح سے تجزیہ کریں. اینڈ ورنہ the subtitle of the book is Fear and Desire. ورنہ آپ کی پالیٹکس انہی 2 چیزوں کے گرد گھومتی رہی کہ یا تو فیئر ہے، خوفزدہ کرو. خوفزدہ کا مطلب یہ کہ یا تو آپ خود ڈر کے مارے یعنی کہ ایک ایسے بندے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یا آپ کے اندر رجتی خیالات خوف کی بنا پر قائم کیا جائے کہ دیکھیں یہ غدار ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ آپ کے یعنی کہ نارمز اور غیرت اور حیا کے خلاف آپ فالو کر رہے ہیں. یا پھر فیئر ڈکٹیٹ کرے گی پالیٹکس کو، یا پھر ایک محدود ڈیزائر. ڈیزائر کیا ہے؟ اور یہ میرا خیال ہے میرے نزدیک سب سے اہم بات ہے. ڈیزائر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں
فار لیک آف بیٹر آپشنز اور بیٹر ویژن ہر نوجوان چاہتا ہے کہ اس کو بھی بیریا ٹاؤن میں کارنر پلاٹ ملے. تھوڑا سا سنسنی خیز بات ہے لیکن ہم بھی کر سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. پوائنٹ آف ایمفیسس کے لیے ٹھیک, ہر نوجوان چاہتا ہے میں بھی لیز پہ گاڑی لوں, میں بھی جمعے کی شام کو جو ہے نا سیر کے لیے جو ہے نا موٹر وے پہ جا کر اسلام آباد چکر کاٹوں, پھر واپس آؤں اور اپنے کارنر پلاٹ میں 24 گھنٹے اپنے گریڈ پہ نو لوڈ شیڈنگ والی اے سی کی زندگی گزاروں. آئی ایم ناٹ جوکنگ. دس از واٹ وی کال دا کموڈٹی فارم, جو کہ آج سے 200 سال پہلے بابا مارکس نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسی نیچ تک پہنچے گا کہ اٹ ہیز اے یونیورسل امپلس. سرمایہ کا منطق یونیورسل ہے, سرمایہ رکتا نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا نا کہ زمین ملی, زمین پر بھی قبضہ کرو, کہیں پہ زمین اویلیبل قبضہ کرو, پلاٹنگ کرو, بیچو. کہیں پہ زمین کے اندر کوئلہ ہے, کہیں پہ پہاڑ کے اندر معدنیات ہیں, کہیں پہ پانی کا ذخیرہ ہے, تو ہمارا عمومی اکنامک تھنکنگ ہے یار یہ تو ضائع ہو رہا ہے. نوٹ کریں, ضائع ہو رہا ہے. وہ بدبخت ہو بھائی, اگلی نسل بھی ہے. نہیں, ابھی فوراً استعمال میں لاؤ. ٹھیک. اینڈ to make a profit you always need to realize that profit in the sphere of circulation, یعنی کہ آپ کو چاہیے کنزیومر. اور ہمارا جو نوجوان ہے اس کو ایک کیپٹیو ڈم ڈاؤن کنزیومر بنایا جا رہا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اس کو ایک کموڈٹی فیٹش رکھنے والا ایک, یا جیسے میں نے کہا نا, یا اس کو ایک اس والے ڈیزائر والے مسئلے کے گرد گھمایا جا رہا ہے, یا فیئر. یہ دو ستون ہیں دور حاضر کے رائٹ ونگ پالیٹکس کے. And my contention is that right wing politics doesn't look all that different when it's someone like the PTI in power compared to the established incumbents. It's different. I'm not saying it's not different, but economic vision کے لحاظ سے یا یہ جو بڑے بڑے مسائل ہیں جو کہ اس نوجوان نسل کو فیس کرنے پڑیں گے, similarly zero content. اس کے لیے there needs to be progressive thinking, there needs to be progressive realignment. At the very least there needs to be less politics of recognition on social media. اگر اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک دوسرے کا ستیہ ناش تو نہ کیا کریں. جو کہ اس پہ ایکچولی دلچسپ ہے کہ میں نے یہی تو لکھا ہے کتاب میں کہ جو ہے نا وہ مارکسسٹ یا نیشنلسٹ بھی لڑ رہے ہیں اور نیشنلسٹ اور فیمنسٹ بھی لڑ رہے ہیں, سارے پروگریسو ہیں, لیکن بجائے اس کے کہ کوئی بڑی چھتری تلے کوئی وائڈر سوچ کو پروان چڑھائیں, وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اینڈ میرے حساب سے جو میں دیکھتا ہوں تو پروگریسوز کے اندر صبح شام آج کل ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. ایوری ویئر آئی لک. میں نے ابھی پشتون نیشنلسٹ حلقوں کی بات کی, آپ کم و بیش بہت ساری لیفٹ کی جماعتوں کی بھی بات کر سکتے ہیں. 8 مارچ آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں 8 مارچ عورتوں کا عالمی دن ہے, عورتوں کا عالمی دن تو ہوتا ہی ہے, لیکن 8 مارچ کے بعد عورتوں کی اور فیمنسٹ تنظیموں کی ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ جس بندہ سوچتا ہے یہ تو ہمیں تو اکٹھا ہونا چاہیے تھا. سو یہ and I believe that this again just like اگر حکمرانوں کے حلقوں میں ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے بیونڈ پرسنالٹیز, یعنی کہ ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن ہمارا تجزیہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے. سیم تھنگ اپلائز جب آپ پروگریسو پالیٹکس کا جائزہ لیں. سو یہ ہے دوستوں, باتیں تو مجھے بہت آتی ہیں کرنے, کر آپ تھک جائیں گے, تو میں رکتا ہوں ادھر. اور اگر دوستوں نے کسی نے بھی کوئی ڈائریکٹلی کچھ کتاب, بہت کچھ ہے اس میں, فینون اور گرامشی کا بہت حوالہ ہے. کتاب کا جو اگلا حصہ ہے اس میں یہی میں نے حوالے دیے ہیں کہ بھی ہاؤ کین وی اسٹارٹ کنسیپچولائزنگ ایک ایسا پولیٹیکل سبجیکٹ
جو کہ آنے والے کل میں اس دلدل میں سے ہمیں نکال سکے. اور وہ پولیٹیکل سبجیکٹ آپ ہی ہوں گے, یہی نوجوان نسل ہی ہوگی نا, یہی لوگ ہوں گے. لیکن ہمیں کچھ آپس میں اس پہ تھنکنگ کر کے اینڈ جب ہم فلسفے کی حوالہ دیتے ہیں, ماضی کا حوالہ دیتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسفہ زندہ چیز ہوتی ہے نا. فلسفہ اس لیے ہم پڑھتے ہیں کیونکہ فلسفہ اس دور کا فلسفہ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ فلسفہ زندہ رہتا ہے کیونکہ وہ اس کا متن یا اس کی جو روح ہے وہ آج کے لیے بھی, مثلا فنون آپ کو کالونائزیشن کے بارے میں بتاتا ہے, ڈی کالونائزیشن کے بارے میں بتاتا ہے. تو اگر یہ میرا دعویٰ درست ہے کہ ہم آج بھی ایک کلونیل سٹیٹ کرافٹ اور کلونیل معاشیات میں جکڑے میں ہیں, تو پھر ہمیں ڈی کالونائزیشن کی تو ضرورت ہے نا. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہمارا نیشنل کویسچن بہت ابھرا ہوا ہے, تو ہمیں اس پہ سوچنا تو پڑے گا نا کہ کیسے اور کیا طریقہ کار ہے. ٹھیک, میں نے کہا ایک انتہائی پیٹریارکل سوسائٹی ہے, تو وہ ہمارے پاس بہت سارا ایک فلسفانہ بنیادیں ہیں چیزوں کو سمجھنے کا, اور اس سے ہم رجوع کریں گے, جو کہ کتاب کے اینڈ پہ آخری حصے میں نے کیا ہے کہ ہاؤ کین وی اسٹارٹ کنسیپچولائزنگ پولیٹیکل سبجیکٹ جو کہ اس دور کے تقاضے کو بھی سمجھتا ہے اور پورے کرتا ہے, لیکن وہ ماضی کے وہ حریت پسند, عوام دوستی, وطن دوستی کے بہترین روایات کو ایک نئی شکل میں اجاگر کر چلاتا بھی ہے. تو یہ ہے, تو میں یہاں پہ رکتا ہوں اور پھر مزید گفتگو کرتے ہیں. ہاؤس بھی اوپن کرتے ہیں. جس طرح فیس بک اور ٹویٹر کے کچھ کمیونٹی رولز ہیں, تو ہمارے سرکل کے بھی کچھ رولز ہیں. پہلا رول یہ ہے کہ آپ شیئر کریں, امپوز نہ کریں, اور ہم سارے ادھر جو بیٹھے ہیں تو سارے لرنرز ہیں, کوئی بھی ایکسپرٹ نہیں ہے, تو کسی کو جج نہ کریں, اور بات جو ہے چھوٹی رکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مدلل رکھیں, اور کراس آرگومنٹ جو ہے اس سے. تو اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ میں بڑا متاثر ہوں, آپ نے بہت اچھے سوال بھی کیے, اظہار رائے بھی کیا, اور میں بالخصوص جن دوستوں نے باقاعدہ بتایا کہ ہم پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھتے ہیں, آپ کا میں شکر گزار ہوں, اور میں سیریسلی یہ بات کہہ رہا ہوں. میں اگین جسٹ ٹو ریٹریٹ, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں پروگریسو پالیٹکس کے لیے تو ہمارے راستے ملیں گے ہی ملیں گے. اب ہو سکتا ہے آپ ہمیں قائل کر لیں یا آپ ہم سے قائل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں, لیکن آپ کا یہاں پہ آنا اور بیٹھنا اور سننا اور پھر کنٹریبیوٹ کرنا یہ قابل تحسین بات ہے. لیکن میں پہلے سے ہی آپ سے معذرت کروں گا کہ اتنے سارے سوال ہیں اور اتنے سارے کامنٹس تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اس میں صبر سے, اگر ہوپ فلی آپ سب کا سوال کا جواب نہ بھی ملے, تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کوئی میں نے جان بوجھ کر کسی کو نظر انداز کیا, لیکن کہیں نہ کہیں ہوپ فلی سب کا آپ کو کچھ نہ کچھ تو وضاحت ہو جائے گی. شروع میں کسی دوست نے, آپ نے شروع کیا تھا, بڑا دلچسپ تھا, آپ نے بڑا ایک جو آپ نے سوال پوچھا نا کہ ایتھنو نیشنلزم اور کمیونزم سے کیا نقصان ہوا, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ نقصان نہیں ہوا, فائدہ ہوا. تو پہلے تو ہمارا پریمیسز ہی مختلف ہیں. دیکھیے, جب نیشنل عوامی پارٹی کا دور تھا نا, اس کی بہت ساری خامیاں بھی تھی, مسائل بھی تھے, لیکن یہ اس ملک کے اندر پروگریسو پالیٹکس اور کلچر کا عروج کا دور تھا. صحیح ہے, اور نیشنل عوامی پارٹی بیسکلی یونائٹڈ فرنٹ تھا کمیونسٹوں کا اور نیشنلسٹوں کا. وہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند نہیں بھی کرتے تھے, لیکن ان کے اندر اتنی وسعت تھی کہ ان کو اس کا احساس تھا کہ ہمیں مل کر چلنا چاہیے, کیونکہ ہمارا ہدف بڑا ہے, اور ہمارا تو یہ اس طرح کے, یعنی کہ آپ کہیں کہ لچکدار رویہ یا ایون اختلاف کے ساتھ, اس کے اختلاف کے باوجود چلنے والا جو رویہ ہے, کاش اگر آج ہمارے ہاں ہوتا. آج تو آپ جیسے میں نے بات کی نا, پشتون نیشنلسٹ طرح طرح کی تقسیمات کا شکار ہیں, بلوچ بھی طرح طرح کی تقسیمات کا شکار ہیں, سندھی بھی تمام نیشنلسٹوں اور کمیونسٹوں کو جڑنے کا تو بہت دور کی بات نظر آتی ہے, جب کسی ایک سیلف آئیڈینٹیفائڈ پولیٹیکل نظریے کے بھی لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو ایٹ دا ویری لیسٹ یہ بات تو تھی. آپ شاید کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ
یہاں پہ کوئی کمیونسٹوں نے یا کمیونزم نے کوئی بہت سارا نقصان کیا. بھائی کمیونسٹوں کو تو 1954 سے یہاں پہ پابندی لگا دی گئی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ بھی ایک ہمارا مسئلہ ہے, شاید ہمارا مجموعی, صرف ایک بندے کا نہیں ہے, مجموعی مسئلہ ہے کہ جیسے آپ اس خطے میں ہیں, اب آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے کہ 78 میں افغانستان میں کیا ہوا, وہ کیا نہیں ہوا, کیا آپ نے سنا ہے, کیا آپ کو بتایا گیا ہے, کیا آپ نے اسیوم کیا ہے, اس کے بارے میں بھی اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. صحیح. یعنی کہ پی ڈی پی اے نے بہت غلطیاں کی. سب سے بڑی غلطی بلکہ پرچمی اور خلقیوں کی پتہ کیا تھی کہ وہ آپس میں اتنے کتے بلوں کی لڑائیوں میں مبتلا تھے. اگین وہی جو بات میں نے ابھی کی, یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی. اور بھی غلطیاں کی, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ پوری دنیا اس وقت تو سعودی عرب, امریکہ, پاکستان, سارے اہل کتاب, اور یہ میں مذاق کے علاوہ کہہ رہا ہوں, اہل کتاب کا نام لے کر کہتے تھے کہ ہم سب اکٹھے ہیں. تو یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس کو ڈیمونائز کرنے میں, اس کو ایک پوری نسل کو اس طرح تیار کرنے میں کہ دیکھو یہ تو سارے کافر ہیں, یہ ہے وہ ہے, یہ بھی تو دیکھیں نا. تو آئی ڈونٹ نو اگر آپ حوالہ کیا دینا چاہ رہے تھے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک اتنا کوئی نقصان ہوا جتنا آپ نے سوال میں اسیوم کیا تھا کہ نقصان ہوا. میرا تو خیال یہ ہے کہ اینڈ دس از انٹرسٹنگ, ہم سماج کی حیت کی کسی نے بات کی نا کہ بھئی سماج بہت بدل گیا ہے, بہت رجتی ہو گیا ہے. ہمارے دوست جو استاد ہیں پیچھے میں جنہوں نے کہا, یہ ایک دلچسپ ہے, یہ ویسے سوچنے کا مقام ہے. 1970 میں پہلی دفعہ اس ملک میں جب الیکشن ہوتا ہے, 5 صوبے تھے. ویسے دنیا کا واحد ملک ہے جس میں صوبے کم ہوئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. 5 صوبے تھے, 2 میں پیپلز پارٹی, 2 میں نیشنل عوامی پارٹی, اور سب سے بڑے میں اور ایبسولوٹ میجورٹی میں عوامی لیگ. تینوں پارٹیوں کا اعلانیہ لیفٹ ونگ پروگرام تھا. تو کون کہتا ہے پاکستان کے کوئی, میں آپ کے ہیومن نیچر والی بات پہ بھی آؤں گا, یا پاکستانی سماج میں کوئی ایسی فطرتی چیز ہے کہ آپ اس طرح کے نظریات کی طرف بات ہی نہیں کر سکتے, یا یہ تو پوسٹ 77 جنریشن کی جس طرح ذہن سازی ہوئی ہے, جس طرح اس کو تعلیم اور میڈیا اور بمائے یہ والی بات کہ کیپٹلزم کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا, آپ کی امیجنیشن کو بانچ کر دیا گیا ہے نا. اب وہ بات چونکہ آ گئی ہے تو میرے نوجوان ساتھی نے بڑی زبردست باتیں کی. آپ کو پتہ ہے کہ سرمایہ داری دنیا کا سب سے غیر جمہوری نظام ہے. سرمایہ داری میں 80 ملین افریقن سلیو ٹریڈز میں تجارت ہوئی. سرمایہ داری کے نتیجے میں 1960 تک امریکہ میں بلیکس کو سیگریگیٹ کیا گیا. سرمایہ داری میں یونیورسل سفریج کو, عورتوں کو ووٹ دینے میں 300 سال لگائے, اور اس میں سرمایہ دار کا کمال نہیں تھا, اس میں ٹریڈ یونین کا کمال تھا, اس میں پروگریسو انٹلیکچوئلز کا کمال. سرمایہ دار کے بس میں ہو تو آج آپ سب کو غلام کے طور پر رکھیں, آپ کا خون چوس چوس کر. وہ اتنا متضاد سسٹم ہے کہ اس کو یہ عقل نہیں ہے کہ وہ اپنی دھرتی کو تباہ کر رہا ہے. یہی سرمایہ داری اتنی ریشنل ہے کہ اب سیارے کو اس نے خطرے ایسے نیچ تک پہنچا دیا ہے کہ آپ کی تقریباً 80% آپ کی یہاں کی زمین ڈیزرٹیفیکیشن میں کا شکار ہونے جا رہی ہے. یہ سرمایہ داری کے شعور کا پیمانہ ہے. It is neither democratic nor is it rational. And there is nothing natural about it. اگر ہیومن نیچر کا مطلب یہ ہے کہ میں 80 ملین لوگوں کو غلام کر کے تجارت کروں گا تو جہنم میں جائے ایسی ہیومن نیچر. ہیومن نیچر از کوآپریٹو بائی ڈیفینیشن. آپ اگر دیکھیں کہ تقریباً 3 لاکھ 3.5 لاکھ سال انسان کی تاریخ ہے, جس میں سے 10,000 سال سیٹلڈ سوسائٹی کی تاریخ ہے. وہ جو تقریباً 10,000 سال سے پہلے کی جو ساری تاریخ ہے is of cooperation. یہ جو تصور ہے نا کہ پتہ نہیں یہ کوئی انسان شروع دن سے کوئی ایک دوسرے کو کھا رہا ہے, this is born out of, with due respect, a lack of information about our own, without reading anthropologists, without reading archaeologists. یہ ہم کہتے ہیں نا کہ 1977 کے بعد یہ ایک خاص نظریاتی الغار کا نتیجہ ہے کہ جب سوویت یونین کا خاتمہ ہوا تو فرانسس فوکویاما نے کہا دی اینڈ آف ہسٹری. اگر اینڈ آف ہسٹری تھی تو جنگیں کیوں چلتی رہیں؟
اگر یورپ اتنا سویلائزڈ اور مہذب اور جمہوری ہے تو اس وقت یوکرین میں کیا ہو رہا ہے؟ اور روس اچانک اب یوکرینین گورے ہو گئے، روسی نان ویسٹرن ہو گئے. یہ ایک نظریہ ہے سرمایہ دارانہ کہ جس کے اندر آپ نے کہا نا پوسٹ ٹروتھ، اس سرمایہ داری کے اندر کبھی ٹروتھ کا چکر ہی نہیں تھا. ایک ڈومیننٹ آئیڈیالوجی ہے جس کو آپ دوسری آئیڈیالوجیز کو یا تو کبھی آپ کسی ملک میں کہتے ہیں یہ تو کفر ہے، کسی ملک میں آپ کہتے ہیں یہ غیر فطرتی ہے، کسی ملک میں آپ کہتے ہیں یہ غیر جمہوری ہے. بٹ کیپٹلزم اٹ سیلف ہسٹورکلی از ناٹ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہسٹورکلی از دا ورلڈز موسٹ انڈیموکریٹک اینڈ موسٹ ان نیچرل بیکاز اٹس ڈسٹرائڈ دا نیچرل انوائرمنٹ. یہ کتنا ریشنل سسٹم ہے. ڈیوڈ ہاروی کالز اٹ دا میڈنس آف اکنامک ریزن. یہ پاگل پن ہے کہ بس پھیلتے جاؤ، جہاں آپ کو جگہ بندہ ملتا ہے بس اس کو منافع کا ذریعہ بناؤ. یہ کون سی ریشنالٹی ہے؟ یہ کس طرح کی ریشنالٹی ہے؟ دس از، اگر آپ کہیں سروائیول آف دا فٹسٹ ہے تو سروائیول آف دا فٹسٹ جو ڈارون والا سروائیول آف دا فٹسٹ ہے اور یہ والی سروائیول آف دا فٹسٹ ہے، اس میں تھوڑا سا فرق کرنے کی ضرورت ہے. اس میں دیکھیں جہاں بہت ساری دوستوں نے اور بھی اس حوالے سے، جیسے آپ نے نیشنل کوسچن کی، اگر واپس آپ پہ آئیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں آئی نیور، میں نے آپ کو بتا نیشنل عوامی پارٹی کا، یہ میرا نہیں خیال ہے کہ کبھی بھی اس ملک میں کوئی لیفٹ نے یا کمیونسٹوں نے اس بات سے کبھی انکار کیا، بلکہ کمیونسٹ ہی ہیں یا لیفٹ ہی ہے جس نے کہا یہ کثیر القومی ریاست ہے. ٹھیک، یہ میر غوث بخش بزنجو کی فارمولیشن ہے. who is the leader of the National Awami Party and also very much a leader of the Communist Party. ٹھیک، جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل اکارڈ کے خالق لوگوں میں سے شامل ہیں. یہ کثیر القومی ریاست ہے، یہاں پہ مختلف قومیں آباد ہیں. یہ لیفٹ کی پارٹیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے لیفٹ کی پارٹیاں ابھی بھی جو کہتی ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ صوبہ نہیں ہے، ہم ایک آرگنائز کریں گے سرائکی وسیب کو ایک الگ یونٹ کے طور پہ. میں نے تو نہیں اور کسی پارٹی میں دیکھا ایسا ہوتا ہو. یہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ یہ فریگمنٹیشن کے نتیجے میں نے کہا نا نیشنلسٹ بھی ایک دوسرے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے. جو نیشنلسٹ فورسز اور جو لیفٹ کے فورسز جو ایک زمانے میں اکٹھے، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے. اس میں کسی نے بات کی تھی نا ڈسکورس کا، one of the reasons why this has happened is because ہم نے پروگریسو پالیٹکس میں سے معیشت کو نکال دیا. پروگریسو پالیٹکس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سیکولر ہوں، سیکولر تو الطاف حسین بھی ہے نا. پورا جو اس نے 2000s میں اپنے آپ کا چورن یہی بیچا کہ میں طالبان کے فرنٹ لائن پہ ہوں. سیکولر تو بڑے رائٹ ونگ فیشسٹ، موسولینی واز سیکولر. دیکھیں ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوا اسپیشلی پشتون خطے میں، جو میرا جائزہ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ جب وہ سوویت یونین ٹوٹ گیا، اور یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جب نظریے کو آپ اندر سے انٹرنلائز نہیں کرتے اور کوئی ایک قبلہ ٹوٹ جاتا ہے اور آپ بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو یہ پھر کہیں آپ کی اپنی سمجھ کی کمزوری ہوگی. بٹ اسپیسیفکلی جو میں کہنا چاہتا ہوں، جب 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو کوئی بھی بندہ کہتا تھا کہ نہیں یار یہ تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا، تو ہمارے اپنے نیشنلسٹ دوست ہمیں کہتے تھے تو طالبان کے سمپتھائزر ہیں. لیکن اب امریکہ آپ کی لڑائی نہیں لڑے گا، یہ آپ کی لڑائی ہے نا سماج کی. ٹھیک، اب میں کہوں کہ امپیریلسٹ پاور آئے گا، وہ اپنا پورا ایک اس کے معاشی مفادات ہیں، اور کرتے کراتے 20 سال بعد اس نے کرا کر چلا گیا، اور اب ہم کہہ رہے ہیں اس نے دھوکہ دیا. بھائی دھوکہ تو نہیں دیا، اس نے وہی کیا جو اس نے کرنا تھا. اور اگر ہماری تعریف اس حد تک رہے گی کہ پروگریسو وہ ہوتا ہے جو سیکولر ہے، دیرفور امریکہ از پروگریسو کیونکہ وہ سیکولر قوتوں کا ساتھ دے رہا ہے، تو دس واز اے مس کیلکولیشن. اینڈ دس از دا بریچ ان وچ پیپل لائک عمران خان اسٹیپڈ. پہلے تو متحدہ مجلس عمل والے تھے نا، مولوی حضرات تھے جو 2002 میں یہاں پہ الیکشن بھی جیتے، سارا کچھ ہوا. اگین ہم کہیں گے جی مشرف نے ان کو سر پہ چڑھایا ہوگا،
But that still does not always explain everything. اور اس مینٹل کو اینٹی امپیرلزم، اب ظاہر ہے وہی والی بات ہے، سطحی پن ہے، تو آپ اینٹی امپیرلزم میں اور اینٹی امریکنزم میں وہ ڈفرنس وہ ضم کر دیں، بٹ اگر کوئی بات ہی نہیں کر رہا تو یہ ضم کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ ہی بات کر رہے ہیں تو آپ دعوے دار ہو سکتے ہیں نا کہ ہم ہی ہیں جو سامراج مخالف ہیں، بیکاز اگر کوئی ہے نہیں. سو دس از واٹ آئی تھنک ہیز ہیپنڈ ود پروگریسوز ان جنرل. ٹھیک کہ نیشنلسٹ اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ تھنگز لائک کہ بھی آپ کا ایک معاشی نظام بھی ہوگا نا. فرض کریں اگر کوئی آپ لیٹ سے فار دا سیک آف آرگیومنٹ کوئی الگ قومی ریاست قائم ہو جائے تو اس میں بھی تو یہ سوال آئے گا نا کہ آپ کا معاشی پروگرام کیا ہوگا. کیا وہ قبضہ گیری پر ہی ہوگا؟ کیا وہ تمام تر یعنی کہ بیرونی انویسٹرز کی بنیاد پر ہی ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے نا. اور جو دوست سے میں بات کر رہا تھا ابھی اباؤٹ کیپٹلزم اینڈ ڈیموکریسی، آپ نے آئی ایم ایف کا بھی ذکر کیا. دیکھیں میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اس بات کو مان لیں، میں کہتا ہوں آپ اس کو جائزہ لیں، خود سٹڈی کریں. آپ دیکھیں نا کہ بھئی آخر 40 سال سے پاکستان واحد ملک نہیں ہے، پوری دنیا کا تجربہ ہے. What kinds of policies has the IMF championed? Just because there's nothing else doesn't mean it's good. It means کہ آپ نے منوپلی قائم کر لی ہے ڈسکورس پہ بھی اور معاشیات کے تصورات پہ بھی. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر پارٹی آ کر کہتی ہے ہمیں فورن انویسٹمنٹ چاہیے. مطلب یہ ایک عمومی بات ہے. اب آپ کہیں گے نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے. کیوں ٹھیک ہے؟ چاہیے بھی تو کوئی شرط ہے، کوئی اصول ہے کہ بس نہیں جب بھی وہ چاہیں گے جو بھی وہ چاہیں گے آ جائیں. میرا تعلق ایبٹ آباد سے، میرے بچپن میں ایبٹ آباد کے تمام پہاڑ جو ہے نا وہ جنگل سے بھرے ہوئے ہوتے، اب وہ ننگے ہو چکے ہیں. سوات کی بھی یہی صورتحال ہے، دیر کی بھی یہی صورتحال ہے. دس از جسٹ گڈ؟ نو اٹس ناٹ گڈ. اٹس ناٹ ریشنل. It's got nothing to do with humanity. یہ ایک آپ کو نظر آ رہا ہے. And کسی دوست نے کہا کہ میں نیچرل سائنٹسٹ ہوں. کلائمیٹ چینج وہ چیز ہے جو سب سے واضح کر دیتی ہے کہ یہ نیچرل سائنس اور سوشل سائنس کی تقسیم بھی مصنوعی ہے. یہ مصنوعی تقسیم ہے. We should all be able to bridge these divides. ٹھیک ایک یعنی کہ اب کلائمیٹ کے سائنس کا ہی بندہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بھئی یہ تو ایکچولی اب اگر آپ دیکھیں آئی پی سی سی کا جو انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج ہے جو آخری ابھی رپورٹ آئی ہے پچھلے مہینے، نیچرل سائنٹسٹ پر مشتمل، وہ کوئی پتہ 100 دنیا کے نیچرل سائنٹسٹ، انہوں نے کہا کہ یہ سارا کا سارا تعلق آپ کے معاشی اور سیاسی نظام سے ہے. نیچرل سائنٹسٹ کے لوگ سیدھا سیدھا سوشل سائنس کی بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ واپس جائیں اس دور کا جس کا میں حوالہ دے رہا تھا تو کیا تھا؟ انسان تھا اور قدرت کا نظام تھا. انسان کی بیشتر تاریخ قدرت کے نظام کے نیچے یعنی کہ بیار اور مددگار گزرا. یہاں پہ لوگ موہنجو داڑو اور ہڑپا کی بات کرتے ہیں تو موہنجو داڑو اور ہڑپا کی سیولائزیشنز کیوں غائب ہوئی؟ کیونکہ دریا کا رخ مڑ گیا تو وہ سیولائزیشنز ختم ہو گئی. This is how humans lived. Subservient to nature. جدیدیت میں کیا ہوا؟ جدیدیت بیسکلی سرمایہ دارانہ جدیدیت، وہ انسان کے سماج کی وہ نئی حیت ہے جب انسان قدرت پر حاوی ہو گیا اور وہ اب اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ وہ خود اپنے پیر کاٹنے والا ہے. اندازہ کریں، خود اپنے پیر کاٹنے والا ہے بیکاز یو آر وائپنگ آؤٹ the conditions of your own existence. Because you have a system of social relations which I do not believe is natural. This is man-made and it can be changed. The only difference between your generation and the generation that grew up 30 or 40 years ago is کہ وہ decolonization سے گزر رہے تھے اور جب ان کو decolonization کا وہ سوچتے تھے تو ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ جھنڈا گاڑنا ہے. جیسے فیض صاحب کی نظم تھی نا آن دی ایو آف انڈیپینڈنس کہ یہ وہ سحر نہیں ہے. دس از ناٹ واٹ وی وانٹ. دیٹس واٹ فنون رائٹس.
فنون یہ کہہ رہا ہے آپ کو بار بار 50 اور 60 کی دہائی میں کہہ رہا ہے کہ ہاں آپ فارمل انڈیپینڈنس لے رہے ہیں لیکن گورے صاحب کی جگہ کالا صاحب آنے والا ہے. وہ ریاست بھی وہی, وہ عالمی اور ملکی معیشت کا ڈھانچہ بھی وہی, ٹھیک. اور ایک آپ نے ذکر کیا نا مورالٹی کا, ایتھکس کا. Okay, I am not sure about this. I find this a difficult question to think about. Politics is not about morality. Certainly we can agree on that. And that's the truth everywhere in the world. اس حد تک تو یہ بات صحیح ہے. Progressive politics or revolutionary politics بھی is not about morality. It is about humanity. کہ آپ ہیومینٹی کی بات کریں, آپ کسی ایک طبقے یا ایک نسل یا ایک رنگ کی بات نہیں کریں, ایک مذہب کی بات نہیں کریں جس پہ میرا جمعیت سے اختلاف ہے. تو آپ نے کہا نا اچھے ہوں گے لیکن اس معاملے میں اور نظریاتی اختلاف ہے نا, کہ ہم تو کسی کو بھی نہیں مائنس کرتے کیونکہ اس کا مذہبی عقیدہ ایکس وائی زیڈ ہے, ہمارے لیے تو انسان ہے. Now when Fanon was writing, he said کہ انسان کو دو طرح کے, ایک طرح سے آپ کہہ لیں نظریات کی طرف قائل کیا جا سکتا ہے. ایک یا تو وہ ہے جو یورپ نے جدید دور میں کہ جی ہم بالا تر ہیں, گورا ریشنل ہے, اور باقی لوگ ہمارے کمی کمین ہیں. اور ہمارے پاس دو آپشن ہے, یا تو ہم اسی طرح کے تصور کو اپنائیں گے یا ہم ایک نیا تصور قائم کریں گے, ایک نیا انسان قائم کریں گے جس کا یقیناً مطلب ایک, کیا وہ موریلٹی اور ایتھکس وہ ذریعہ ہے یا موریلٹی اور ایتھکس اس کا نتیجہ ہے. آئی تھنک اٹس دی سیکنڈ. Because if we make our politics about ethics and morality, then that's what allows Imran Khan to win, to be honest with you. Precisely because یہ جو دوست ہے جنہوں نے کہا یہ بات ان کی درست ہے, یہ والی بات کہ ایموشنز, یا آپ نے جیسے کہا کہ نوسٹالجیا, اب نوسٹالجیا کے بات کے ساتھ کیوں آسان ہے, کیونکہ پتہ ہی کسی کو نہیں ہے کچھ, آپ جو مرضی پاسٹ کا تذکرہ کر کر بتا دیں تو بھائی ہاؤ ڈو وی نو واٹ ہیپنڈ ایگزیکٹلی. بہت موٹی موٹی بات ہے نا ہمارے پاس کئی سو سال پرانی, تو اس میں ویگ ہے تو آسان ہے, آپ اس کو جو مرضی جس طرح بھی بنا لیں. یا you can make it about the difference between us is that we are not saying we want to go back, we are saying we want to go forward, and that is what's happened. مطلب لیفٹ کا ایک طرح سے جو پسپائی کا ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ 20ویں صدی میں آپ یہ کہتے تھے کہ ایک انقلاب آئے گا اور انقلاب کی معاشیات یہ ہوگی, انقلاب کے اندر یہ ہوگا. جب وہ ختم ہوا تو اب ہمارے پاس کچھ کہنے کے نہیں بچا کہ کیا ہوگا, تو رہ گیا وہ بندہ جو کہتا ہے ہم پیچھے والی بات کو اجاگر کریں گے, اور آپ اس میں ایک مرچ مسالہ جذباتی لگا دیں, وہی والی بات ہے بندہ ہینڈسم ہو, ٹھیک, یعنی کہ وہ سارا جو ہے نا آپ تمام اس کے تقاضے پورے کریں تو اس کو ڈیجیٹلائز کر دیں. ایک سیکنڈ, let me finish. آپ اس کو ڈیجیٹلائز کر دیں, right? And importantly, you have an environment where there is no other alternative. This is crucial. آپ ذہن میں رکھیں, یہ بہت crucial بات ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور alternative سے میرا مراد کیا, وہ ایک طرز سیاست بھی ہے جس میں آپ انسان کی بات کریں, جس میں آپ کہیں کہ ہمارے لیے ایک یہ والا, مثلا یہ آج کل اس ملک میں کرنا مشکل ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج سے 6 مہینے پہلے حیدرآباد میں وہ واقعہ ہوا تھا نا بلال کاکا والا, آپ کو یاد ہوگا, ٹھیک. اور بس ہمارے اپنے دوست, ہمارے اپنے تنظیم کے دوست جن کی ہم نے تربیت کی ہے, سندھی اور پشتون ایک دوسرے کے گلے پڑ گئے. سماج کی جڑوں میں اتنی نفرت ہے نا, اتنی بد اعتمادی ہے, اتنا شک ہے کہ آپ اس کو آسانی سے نہیں یہ ختم ہوگا, یہ میری خواہش سے نہیں ختم ہو جائے گا. ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات ضرور کہہ سکتا ہوں, جب آپ کے پاس ایک معاشی پروگرام ہو, and this is what I think the left really needs to emphasize, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اور کسی کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کیوں نہیں بات کر سکتے, why can we not speak again about the things we used to speak about,
اور اس میں میرا خیال ہے نیشنلسٹوں کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. Why can't we speak about wealth redistribution? آئی ایم ایف کا آپ شکنجے میں اس لیے آپ پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کے پاس یہاں پہ یو ہیو ون آف دا ہائیسٹ کنسنٹریشن آف لینڈ ان دا ورلڈ. اب آپ کہیں گے آئی ایم ایف پر جانا ضروری ہے. ابھی کیوں ضروری ہے؟ یہاں پہ 50 ہزار ایکڑ والے بھی آپ کو دیہاتوں میں زمیندار ہیں ابھی تک. دیہات کو چھوڑے آپ کے پاس ملک ریاض کا یہ پورا ملک ہے. حکومت پی ٹی آئی کی ہو یا پی ڈی ایم کی ہو, سب اس کے جیب میں. کیس مزے کی بات ہے, کیس تو القادر ٹرسٹ والا ملک ریاض کا ہے. خان پکڑا جا سکتا ہے لیکن ملک ریاض کا نام تک کوئی لینے کے لیے تیار نہیں. ایک بہت بڑی خلا ہے نا آپ کے ملک کے ڈیبیٹ اور پالیٹکس میں. واٹ اباؤٹ ویلتھ؟ ہو اونز دا ریسورسز؟ ٹھیک, یہ بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے نا. مثلا آج تو مقدس گائے کی بھی بات ہو سکتی ہے. تو مقدس گائے کا مطلب صرف کوئی عاصم منیر تو نہیں ہے نا بھائی. مقدس گائے کا مطلب ہے این ایل سی, ایف ڈبلیو او, ڈی ایچ اے, فوجی فرٹیلائزر اینڈ سیمنٹ اینڈ سیریل اینڈ پتا بھی نہیں اتنے سارے ہیں. ہاں پاپڑ بھی. مطلب what I'm saying is کہ یہ ایک ٹھوس ایجنڈا ہے نا, اور یہ سنجیدہ بات ہے نا. یہ کوئی میں ویسے مذاق میں تو نہیں کہہ رہا, یہ لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں. جب ملک ریاض کراچی سے حیدرآباد مطلب تقریباً 40 کلومیٹر پر مشتمل بیریا ٹاؤن بناتا تو وہاں کے گوٹھوں سے گاؤں سے لوگ بے دخل ہوتے ہیں. جب یہاں پہ دیر سوات مالاکنڈ میں ہزارہ میں ٹمبر مافیا کے کولوژن سے درخت کاٹے جاتے ہیں تو یہ لوگوں کا روزگار ہے نا. اینڈ مائنڈ یو, یہ آپ کو پتا بھی ہوگا, دوست کو شاید زیادہ پتا ہوگا کہ when I studied for instance the تحریک نفاذ شریعت محمدی, یا اس کے بعد اس کا داماد صوفی محمد کا داماد, صوفی محمد بھی تو جماعت میں تھا نا ایک زمانے میں, پھر وہ بعد میں ٹی این ایس ایم اس نے بنائی. تو ان کی خاص طور پہ صوفی محمد کی شہرت کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ وہ فارسٹ رائلٹیز کی بات کرتا تھا دیر میں. دیکھیں آپ, ایک گیپ ہے آپ کے سماج میں لوگوں کی. اب خاص طور پہ نوجوانوں کا معاش کا مسئلہ بڑھے گا. آپ بات کریں گے تو آپ نے کہا کہ وہ پروگریسو ہیں آپ کے لیڈر, میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, میں مذاق میں نہیں کہہ رہا. If today any such leader, including yours, makes a genuine attempt to restructure this economy along progressive lines, تو میں اس کا ساتھ دوں گا. یہ کوئی پروگریسو بات نہیں ہے کہ آپ ایک جرنیل کو کہو کہ جی میرا اس کے ساتھ نہیں بنتی. یہ کون سی پروگریسو بات ہے؟ یہ کون سی پروگریسو بات ہے کہ آپ حکومت چھوڑنے کے بعد کہیں ہاں یار ویسے ریئل اسٹیٹ والے بڑے مگرمچھ تھے لیکن ہم کچھ نہیں کر سکے. میں ویسے آپ سے گزارش کر رہا ہوں نا, یہ کوئی ایسی طنز نہیں ہے. پروگریسو کا مطلب میرے دماغ میں یہ ہے کہ آپ کو یہ معاشی اور سماجی ناہمواری کی بات کرنی پڑے گی. یہ صرف دیکھیں نظریہ جو ہے نا ہیجمنی, جو گرامشی کا جو ہیجمنی کا کانسیپٹ ہے وہ صرف ڈسکرسو نہیں ہے. کسی نے کہا نا کہ ہم یہ ڈسکورس کو کیسے چیلنج کریں گے. ڈسکورس ڈزنٹ ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی آف مٹیریل ریالٹی. اگر کوئی رائٹ ونگ ڈسکورس استعمال ہو رہا ہے تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ عموماً وہ لوگوں کی مٹیریل سفرنگز کو انسٹرومنٹلائز کرتے ہیں. مثلا وہ کلاسک اگزامپل ہے کہ جی سوات میں وہ آئے, انہوں نے کہا جی ہم نظام انصاف قائم کریں گے. کیوں؟ تو واقعی یار لوگوں کے 30 40 سال کچہریوں میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں. اب آپ کے پاس آسان نعرہ ہے نا کہ دیکھیں جی ہمارا نظام قائم ہوگا تو آپ کو انصاف ملے گا, نہ ملے بعد میں, لیکن ایک وقت کے لیے تو وہ اپیل کرتا ہے نا, وہ اپیلنگ ہے نا بات آخر, کیونکہ مٹیریل سفرنگ از ریئل. اینڈ اف دیر از نو ون ٹو اسپیک فار اٹ, تو یہی وہ آپ کہہ لیں کہ یہی وہ ایمبرز ہیں, ڈائنگ ایمبرز ہیں پروگریسو پالیٹکس کے, جس کے اوپر رائٹ ونگ تھرائیو کرتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اب گلی محلوں میں وہ کھالیں جمع ہو رہی ہیں, خیرات کے کام ہو رہے ہیں, رائٹ. ان دیٹ ریسپیکٹ اگر کوئی تنظیم ہو, جمعیت ہی کیوں نہ ہو, اور وہ ان کے روٹس ہیں
تو بھائی وہی تھرائیو کریں گے. آپ نہیں ہوں گے تو آپ پچھتا تو رہیں گے بعد میں کہ ہائے یہ کیا ہو گیا. بٹ وہ نہ امریکہ آپ کا مسئلہ حل کرے گا, نہ ہی IMF آپ کو یہ شکنجے سے نکالے گا. اگر if you are interested in trying to think about a politics, یا تو ہم ہاتھ دھو بیٹھیں جیسے کسی دوست نے کہا کہ بھئی اب تو مایوسی ہے. ویسے گرامشی کہتا ہے نا کہ intellectually you have to be extremely pessimistic. جیسے کلائمیٹ چینج ہے, آبادی اتنی بڑھ رہی ہے, روزگار ہے نہیں, تو دماغ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یار یہ تو بڑے مایوس کن حالات ہیں. اور جیسے آپ نے کہا ساتھ میں رائٹ ونگ ریئیکشنری چیزیں ہیں, لوگ مارے جا رہے ہیں, ایک بات پہ لوگ مطلب لنچ ہو جاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. وائی ڈو وی نیڈ ٹو لک فردر دین یونیورسٹی کیمپس پہ جو مشال کے ساتھ ہوا. یونیورسٹی کیمپس پہ نا, یہ تو نہیں کہ کوئی ان پڑھ سو کال جاہل لوگ ہیں, حالانکہ اس ملک میں سب سے زیادہ جاہل پڑھے لکھے ہی ہوتے ہیں, ویسے آپس کی بات ہے. لیکن یہ کہ یہ دس آل میکس یو ویری پیسمسٹک. بٹ گرامشی نے کہا اس کا ڈائلیکٹیکل ادر بھی ہے. اگر آپ کا دماغ آپ کو بتا رہا ہے, اور وہ ضروری بھی ہے, حقیقت پسندانہ ہونا بہت ضروری ہے. مطلب ہم پریٹینڈ لینڈ میں نہیں رہ سکتے کہ جی نہیں نہیں بس صحیح ہے, کچھ بھی نہیں ہے مسئلہ ہے, یہ ہے. بٹ دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ there is an optimism of the will. ایک will ہے, optimistic آپ کو وہ will بناتا ہے. وہ کیا ہے کہ بھئی آپ بہرحال اپنی بات کر رہے ہیں, بہرحال آپ جد و جہد کر رہے ہیں, بہرحال آپ لوگوں کے, آپ میں سے بہت ساروں کے سوال جو تھے نا, مجھے لگتا ہے کہ وہ you think about all of these things as individuals, اور انڈیویجولی ان کا کوئی حل نہیں. آپ ایکسسٹینشلزم کا ایک طرح سے شکار تو ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ اتنا بڑا پہاڑ ہے, یا آپ مطلب دوست نے یہ کہا تو نہیں لیکن کسی حد تک آپ وہ جس کو کہتے ہیں نا نیچے ول ٹو پاور کا آپ اینڈ پہ نتیجہ نکالیں گے کہ بس اٹس آل اباؤٹ اٹس میکیویلین. If you want to have another response, maybe you do, maybe you don't, that I cannot determine for you. اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ ان چیزوں کلیکٹیولی سوچیں. جیسے آپ سوچ تو رہے نا کلیکٹیولی, اگلا سٹیپ تو کلیکٹیولی کوئی تنظیم ہوتی ہے, کوئی, اس لیے دوست نے بات کی, I welcome him. ٹھیک ہے بھائی, تنظیم ہے نا, کام ہے, ان کا حق ہے وہ بات کریں, وہ بھی مار کٹائی نہ کریں تو ہم بھی ذرا تنقید کم کر دیں گے. یہی میں آپ سے گزارش کر سکتا ہوں, ورنہ یہاں پہ ہو یا نہ, پنجاب میں مار کٹائی بہت کرتے ہیں آپ کے ساتھی, تو اس لیے تنقید بھی بنتی ہے تھوڑی تھوڑی, زیادہ نہ صحیح. لیکن آپ کہیں کہ انڈیویجولی آپ ان ساری چیزوں سے نمٹ لیں گے, جو آپ ذاتی طور پہ بھی جو چیزیں آپ کو تنگ کر رہی ہیں, یہ پاسبل نہیں ہے. I don't think that was ever true. I particularly don't think it's true now. کہ آپ کہیں کہ اس کا کوئی, یا صرف ڈسکورسیولی ہم کوئی ایسا جادو کی چھڑی سے ہم کچھ ایسا ایک طرح سے کوئی کمبینیشن آف آئیڈیاز بنا لیں گے جو کہ لوگوں کو ایک دم سے پسند آ جائیں گی. میں آپ کو 2-3 مثالیں دینا چاہتا ہوں جو میری زندگی کے تجربے ہیں, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں بات کیا کر رہا ہوں. 2015 میں, یہ آج سے 8 سال ہو گئی, اور یہ شاید آپ میں سے کوئی واقف بھی ہوں گے اس واقعے سے. اسلام آباد میں اگر آپ نے دیکھا ہے تو پیر ودائی چوک کے ساتھ ایک بہت بڑی منڈی ہے, جو اسلام آباد کی منڈی. اس منڈی کے ساتھ 1983 کے بعد خاص طور پہ ممند ایجنسی سے آئے ہوئے, اس وقت افغان وار سے بھاگ کے ہوئے لوگ, وہ وہاں پہ سیٹل ہونا شروع ہوئے, اور وہ منڈی میں کام کرتے تھے, سبزی پھل ریڑھی لگانا, چھوٹی موٹی ٹھیکیداری کرنا. یہ بستی بڑھتی چلی گئی, اور ہم چونکہ کام کرتے ہیں اسپیشلی رہائش کے حوالے سے, تو وہاں پہ میرا اور تنظیم کا تعلق بنتا چلا گیا. انتہائی کنسرویٹو لوگ, many of them very دیوبندی in their thinking about the world. بحثیں ہوتی تھیں, تلخیاں ہوتی تھیں, ہم ان سے لڑ جھگڑ کر ہم کہتے تھے کہ نہیں, ہم نے آپ کے اس بستی میں عورتوں کی بھی تنظیم بنانی, اور لڑ جھگڑ کر ہم نے بنائی. کیوں؟ بیکاز our shared, پہلا اور شیئرڈ مدعا یہ تھا کہ ہم زمین کے لیے لڑ رہے ہیں.
پہلا مدعا یہ نہیں تھا کہ پہلے میں آپ کو ترقی پسند بناؤں گا پھر میں آپ کے ساتھ مل کر کچھ کر سکوں. اس طرح ہوگا تو دوستو آپ مجھے بتائیں پھر آپ کس کے ساتھ پہلے کام کریں گے اس سماج میں. اب آپ اس کو کمپرومائز کہہ سکتے ہیں، جو مرضی کہہ سکتے ہیں. یہ میرا خیال ہے ایک اسٹریٹجک حقیقت پسندی ہے کہ اور بہت سارے وہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے نظریات سے بھی قائل ہوئے. بعد میں اگر میں پہلا شرط لگاتا کہ بھی نہیں پہلے آپ ہم نظریاتی طور پہ ہم آہنگ ہوں گے پھر ہم ملیں گے، تو دیٹ وڈ بی دی اینڈ آف دا اسٹوری. اور ہم نے جیلیں بھی اکٹھی کاٹی، دہشت گردی کے پرچے بھی. اور وہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا 2015 میں کہ رینجر نے آپریشن کیا اور وہ وہاں پہ پورا بلڈوزر پھیرا. وہ ہم بستی کو تو نہیں بچا سکے لیکن وہاں سے سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں بہت سارے آج بھی قریبی نظریاتی دوست بن چکے ہیں. رائٹ. سو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک زمین پہ فینون کہتا ہے نا کہ the first and most important sort of in sense symbol of a colonized struggle is a struggle for land. جس دھرتی پہ آپ رہتے ہیں، جو آپ جہاں سے آپ وسائل وصول کرتے ہیں، جو آپ کی شناخت بھی ہے، وہ بہت سارے نظریات کو ایک طرح سے وہ مطلب ایک طرح سے اس میں لچک پیدا کرتا ہے کہ آپ یہ ایک پروجیکٹ ہے جو میرا خیال ہے لیفٹ کا ہی پروجیکٹ تھا. وہ آج خان صاحب کر رہے ہیں، ظاہری کر رہے ہیں یا ریلی کر رہے ہیں، وہ بھی وقت ہی بتائے گا obviously. بٹ میرا مقصد یہ ہے کہ میرا اس میں جائزہ یہ ہے کہ that has happened in part because of the vacuum. مین سٹریم کا تو ویکیوم تھا ہی تھا نا. آپ جب بات کر رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کے ذہن میں تو پیپلز پارٹی، اے این پی، نون لیگ، جماعت جو بھی ہے، آپ ظاہر ہے ہمارے جیسے غریب غربا تو کسی کھاتے میں نہیں ڈالتے ہوں گے. تو آپ نے جب سوچا کہ جی کوئی اور ہو تو آپ نے ان کے موازنے کے حساب سے سوچا ہوگا. رائٹ. بٹ either way the point stands. باقی تو میں آپ سے پہلے بات کر چکا ہوں کہ ڈیجیٹلائزیشن کا انہوں نے کیسے مطلب اس کو انہیں ایک طرح سے فرسٹ موور ایڈوانٹیج جس کو کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے. اب مریم اور بلاول جتنا نوجوانوں کے لیڈر بننے کی کوشش کریں گے وہ خان صاحب سے بڑے کیچ اپ نہیں کر سکتے. وہ فرسٹ موور ایڈوانٹیج ان کو مل چکا ہے. ٹھیک، بے شک وہ جتنے زیادہ جوان ہو اور وہ جتنا زیادہ بڑھا ہو جائے، but there is something about that modality that they've deployed successfully. Right. So مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ like I said, I apologize, I cannot answer each and every question individually. There is too much کہ میں سب کو جواب دوں. اور یہ آپ کا سوال کرنا اور آپ کا اختلاف بھی کرنا میں اپریشیٹ کرتا ہوں. I take this very مطلب I am very open minded about this. Like I said, مجھے لگ رہا ہے کہ I don't know کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح کی محفلیں بڑھیں گی یا کم ہوں گی، لیکن میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس طرح کی محفلوں کے لیے گنجائش بنائی، آپ نے اس کو چلایا رکھا ہے. اور آپ کی جو بھی آپ کی کوششوں میں ہم جتنا آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، جس طرح بھی ساتھ دے سکتے ہیں، ہم دیتے رہیں گے. However, on the whole, we still have to accept that the public sphere is now largely digitalized. وہ میجر میدان ہے، اس میدان کے ساتھ انگیج کیسے کرنا ہے، اس میدان کے ساتھ جیسے کسی دوست نے کہا کہ عملی جدوجہد کی، یہ کسی اعجاز نے کہا نا کہ شاید وہ بہت زمین پہ بھی کام ہے. آئی ایم ناٹ شیور. خان صاحب بس زمان پارک میں بیٹھ کر وہ ویڈیو چلا رہے ہوتے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ چل رہا ہوتا ہے. میرے حساب سے اس طرح کی تنظیم نہیں ہے کہ کوئی لمبے عرصے تک مزاحمتی سیاست کر سکے. لمبے عرصے تک ایک ہوتا ہے نا کہ کیڈر ہوتا ہے، کارکن ہوتا ہے، وہ جبر بھی برداشت کر لیتا ہے. ٹھیک. اب بیچارہ جو غریب غربا جو جبر برداشت کر رہا ہے اور جو اشرافیہ برداشت کرے گی اس میں بھی فرق ہے. تو یہ تو وقت بتائے گا. بٹ بہرحال either way in the long run you need کہ آپ کی زمین پر بھی کوئی پریزنس ہو، ڈیجیٹلائز ٹرین پہ بھی پریزنس ہو. اور جیسے میں نے کہا ایک ایسے آئیڈیا آف ہیومینٹی، وہ جو فینون ایک اسی کتاب میں نے کوٹ کیا ہے کہ کیا ہم یورپ کی طرح بننا چاہتے ہیں یا ہم یورپ نے جو ہمارے لیے مثال قائم کی اسے تجاوز کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ کسی تقریب میں وہ کہتا ہے کامریڈز ہمارا کام ہے کہ ہم we turn over a new leaf.
ہم کوئی نیا تجربہ کریں. ہمارا مقصد صرف یورپ کو ڈپلیکیٹ کرنا نہیں ہے. ویسے بھی ہم کر نہیں سکتے, ہمارے پاس پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی کوئی کالونیز پڑی ہوئی نہیں ہے فالتو کہ ہم بھی جا کر وہی کام کریں اور اسی سے دولت کمائیں. جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کا بھی یہی سچ ہے نا کہ ایک بالادست خطہ ہے. ویسے وہ بالادست خطہ پختونخوا کے حساب سے پشاور ویلی بھی ہے. ہر حساب سے آپ اس کو ڈائلیکٹکلی دیکھیں گے تو پشاور ویلی تو پختونخوا کا بالادست خطہ ہے نا. تو اب آپ سے کہیں کہ آپ نے عمران خان کو سارا جو ہے نا آپ نے ہی شیلٹر دیا ہے, تو بٹ یو رائٹ, پنجاب از دا ڈومیننٹ نیشنل گروپ. نو آئی ایم سیئنگ ٹو یو, میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اور اس لیے یہ بھی ایک دلچسپ ہے کہ لاہور کی ساری اشرافیہ جو ہے نا اس وقت فوج سے لڑ رہی ہے, تو اس پہ ہمیں کوئی اتنا افسوس بھی نہیں ہونا چاہیے, اس سے شاید کوئی بہتری بھی نکلے. بٹ اسی صورت میں کہ ہم کچھ کریں, خود بخود کچھ بھی نہیں ہونے والا. کوئی شعوری انٹرونشن, کوئی زمین پر انٹرونشن, اور کوئی اسپیشلی لینڈ اور نیچر کے حوالے سے, تاکہ آنے والی نسل کے لیے بھی کچھ بچے. ورنہ تو آپ ایک ایسی بربادی ان کے لیے چھوڑ رہے ہیں. اور یہ دس از دا لاسٹ ٹیل یو اسٹیٹسٹک, اینڈ دس از اے اسٹیٹسٹک دیٹ از established. 78 million hectares of land in this country arable, 78 million, جس میں سے by 2080 آج سے 50 سال بعد 63 million hectares are likely to be desertified. ابھی تو ہم سیلاب سے گزر رہے ہیں نا, ایکچولی تو لانگ ٹرم میں مسئلہ پانی کا نہ ہونا ہے. اس کی وجہ یہ کہ گلیشیئر میلٹ جو ہے نا جی بی کا, وہ پرماننٹ اگر ہو جائے, جو وقتی ہوتا ہے نا گرمیوں کے مہینے میں, اس لیے مانسون کے سیزن میں ریور میں فلو زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ گرمی کے نتیجے میں تھوڑی سی پگھلتی ہے برف اور وہی پانی نیچے آتا ہے. اگر برف ہی نہ رہے, and we know this because again the science has already confirmed it, there's permanent glacier melt. اور وہ بائی دا وے صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں, وہ افغانستان کا بھی مسئلہ ہے, وہ ہندوستان کا بھی مسئلہ. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی تو ایک معاشیات کا حصہ ہے نا. چین کم کرنے, ہندوستان کے ساتھ دوستی کی بات کریں. چین کا تو ہو ہی جائے گا, اصل مسئلہ تو ہندوستان اور افغانستان سے, جو ہم 80 سال سے اپنی جغرافیہ سے انکاری ہیں. یہ ہم باتیں کر سکتے ہیں نا, یہ ایک طاقتور بیانیہ ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ جو دوست کہہ رہے ہیں کہ وہ پروگریسو ہیں اور وہ کوئی متبادل چاہتے ہیں, تو وہ بھی اس پہ قائل ہو سکتے ہیں. یعنی کہ ایک ایسا بیانیہ جو کہ صرف بیانیہ نہ ہو بلکہ ایک مادی وسائل کی اثر نو ری ڈسٹریبیوشن کا بھی بیانیہ ہو, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. And that is what I think distinguishes progressives from other political forces. And in the long run ہمارا مقصد ایک یہ تو نہیں کہ ہم moralistic politics, but ایک نیا انسان کا اگر قیام ہوگا تو اس کی ایتھکس اور پالیٹکس ایون نہ ہو. ہمارے جو ذرائع ہیں, ہمارے بات کرنے کے طریقے ہیں, ہمارے نفرت سے تجاوز کرنے کا جو ایک عہد ہے کہ ہم صرف کسی ایک قوم یا قبیلے کی بات نہیں, ہم تمام کی. And by the way, I'll end with this. I think that's what genuine nationalism is too. ویسے اگر آپ دیکھیں نا کمیونسٹوں کی آپ نے بات, جہاں سے کمیونسٹ بیسکلی کہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنلسٹ ہیں. انٹرنیشنلسٹ کون ہے؟ وہی جو نیشنلسٹ کے آگے انٹر لگا دیتا ہے نا. وہ نیشنلسٹ کہتا ہے ہماری قوم آزاد ہونی چاہیے, تو صرف پھر آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ یہ کہ تمام قومیں آزاد ہونی چاہیے, صرف اپنی نہیں. بس that's the only addition, that's the only substantive difference, right? کہ ہم کہتے ہیں کہ تمام اقوام, تمام عوام, right? صرف میرے تو نہیں. And I think that is a step that is not that far. اگر ہمارے اندر لچک ہو اور ہم صرف میں سوشل میڈیا پہ نہ کر رہے ہوں اور ہم کوئی سبسٹنٹیو پالیٹکس کریں. تو یہ گفتگو لمبی ہے اور میں بھی چاہوں گا کہ ہم اس کو جاری رکھیں اور آپ کے پاس واپس آ کر پھر سے جاری کریں. تو جب آپ کہیں گے تو ہم پھر واپس حاضر ہوں گے. سارا کریڈٹ مجھے تھی, لیکن پوری ٹیم ہے, ٹیم کا کام ہے. اور انصاف یہ بھی کیا ہے کہ آپ سب پروگریسو بنے, تو اس سے بھی ادارے کا متفق ہونا لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ آپ کا اپنا کام ہے. پشاور سرکل کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ڈائیورس
چیزیں جو ہے وہ آپ کو دی جائے. پچھلے جو سرکل ہوا تھا وہ خلافت ملوکیت پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا, اور جو صاحب آئے تھے کرم الہی صاحب, وہ ایم پی آر کا FATF جو چیف ہے وہ ہے نقیب لایا صاحب آئے تھے. تو جو چیز آپ نے چوز کر دی ہے یہ آپ کا اپنا ذاتی جو اپنا ذاتی ہے. پشاور سرکل جو ہے 29واں جو ہے آپ کو سب کو ای میل جو ہے مل جائے گی. جو نئے ساتھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں, اور پشاور سرکل جو پیج ہے اس پہ لنک لگا ہے, لنک کو کلک کریں, اس پہ نیو ممبر آپ فل کریں گے تو آپ کو SMS اور ای میل جو ہیں وہ ریگولر جو ہے وہ آتی ہوں گی. اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا پہ بھی اگر فالو کر سکے, یوٹیوب پہ اور بل کا ضرور دکھائیے. تو یہ ویڈیو جو ہے آپ کو مطلب ریگولر بیس پہ آپ کو ملے گی. آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ, اتنی گرمی میں آپ آئے ہیں اور ہمیں جوائن کیا. سر کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ اتنے دور سے ہمیں جوائن کیا آپ نے. انشاءاللہ نیکسٹ سرکل میں ایک نئی کتاب سے پھر ملیں گے, اور باہر ایک پکچر لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ. تھینک یو.